خوش آمدید۔ آج ہم سائنس کی دنیا کے ایک ایسے شاہکار کا گہرائی سے جائزہ لینے جا رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد کی حقیقت کو سمجھنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ آج بات ہوگی رچرڈ فائنمین کی اس کمال کی کتاب پر، QED The Strange Theory of Light and Matter، یعنی کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس، روشنی اور مادے کا عجیب نظریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ سفر کا آغاز کریں، ایک چھوٹی سی بات۔ جی دیکھیں، اس کتاب میں مصنف نے غیر جانبداری سے روشنی اور مادے کے تعلق کو بیان کیا ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان تصورات کو اسی طرح آپ تک پہنچائیں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ جی، تو ہو سکتا ہے کہ تلفظ میں کوئی معمولی غلطی رہ جائے۔ بالکل، اور فائنمین کا کمال یہی ہے نا کہ انہوں نے کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس جیسے پیچیدہ نظریے کو ریاضی کے بغیر سمجھانے کی کوشش کی ہے، عام فہم مثالوں سے۔ جی، یہ کتاب سائنسدانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ کائنات بنیادی سطح پر کام کیسے کرتی ہے، بھلے ہی وہ ہمارے روزمرہ کے تجربات سے بالکل مختلف کیوں نہ ہوں۔ بالکل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل آپ کو تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ علمی سفر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جی، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آپ کا ہر کامنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے QED کے تعارف، فوٹونز اور روشنی کے کچھ بہت ہی عجیب رویوں پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا سا ڈراونا نام ہے، کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس۔ ہاں جی۔ سیدھے الفاظ میں ہے کیا؟ آخر یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ دیکھیں، اس کی کہانی ایک جاسوسی ناول کی طرح ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فزکس کے ماہرین کو لگتا تھا کہ بس سب کچھ جان لیا ہے۔ بالکل، کہ کائنات کے سارے راز کھل گئے ہیں۔ نیوٹن نے حرکت اور کشش ثقل کے قوانین بنا دیے تھے، اور پھر میکسویل نے بجلی، مقناطیسیت اور روشنی کو ایک ہی نظریے میں باندھ دیا تھا۔ جی، ایسا لگتا تھا کہ اب فزکس میں کچھ نیا کرنے کو بچا ہی نہیں۔ یعنی کہانی ختم، لیکن ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوا۔ تو پھر کیا گڑبڑ ہوئی؟ گڑبڑ تب شروع ہوئی جب سائنسدانوں نے ایٹم کے اندر جھانکنا شروع کیا۔ اچھا۔ اور وہاں انہیں ایک کرائم سین ملا۔ پرانے قانون جو سیاروں اور گیندوں پر بالکل ٹھیک کام کرتے تھے، وہ ایٹم کی دنیا میں فیل ہو گئے، بری طرح ناکام ہو گئے۔ مثال کے طور پر کلاسیکی فزکس کہتی تھی کہ ایٹم کے مرکزے کے گرد گھومنے والے الیکٹران کو مستقل توانائی خارج کرنی چاہیے، اور آخرکار مرکزے میں گر جانا چاہیے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات میں کوئی بھی چیز ٹھوس حالت میں موجود نہ ہوتی، ہم اور آپ بھی نہیں۔ بالکل، لیکن ایٹم تو مستحکم ہے، تو یہ ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ اور دوسرا معمہ؟ دوسرا یہ کہ ایٹم سے نکلنے والی روشنی ہر رنگ کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صرف کچھ مخصوص رنگوں پر مشتمل ہوتی تھی، جیسے کسی بارکوڈ کی لائنیں۔ اچھا، یعنی ایک خاص پیٹرن ہوتا تھا۔ جی، اور میکسویل کے قوانین اس کی کوئی وضاحت نہیں کر پائے۔ فزکس ایک بحران کا شکار تھی۔ تو اس بحران سے نکلنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کا حل ایک ایسے نظریے کی شکل میں آیا جو اتنا عجیب تھا کہ خود آئنسٹائن جیسے سائنسدان بھی اسے پوری طرح قبول نہیں کر پائے تھے۔ کوانٹم میکینکس؟ جی، کوانٹم میکینکس کا نظریہ یہ کہتا تھا کہ ایٹم کی دنیا میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے، ہر چیز امکانات پر چلتی ہے۔ یعنی ایک الیکٹران ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے؟ بالکل، اس کی کوئی متعین پوزیشن نہیں ہوتی جب تک آپ اسے ناپنے کی کوشش نہ کریں۔ QED اسی کوانٹم میکینکس کو روشنی کے نظریے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ بتاتا ہے کہ روشنی اور مادہ آپس میں کیسے بات کرتے ہیں؟ بالکل، یعنی فوٹون اور الیکٹران کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا پس منظر ہو گیا، لیکن اس نظریے کو خاص کیا چیز بناتی ہے؟ یہ صرف ایک اور آئیڈیا تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو چیز اسے خاص بناتی ہے وہ ہے اس کی ناقابل یقین درستی۔ یہ سائنس کی تاریخ کا سب سے زیادہ کامیاب اور جانچا پرکھا گیا نظریہ ہے۔ فائنمین اس کی درستگی کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال بھی دیتے ہیں نا؟ جی، ایک بہترین مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ امریکہ کے شہر لاس اینجلس سے نیو یارک تک کا فاصلہ ناپیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جواب ایک انسانی بال کی موٹائی کے اندر اندر درست ہو۔ ایک منٹ، لاس اینجلس سے نیو یارک تک کا فاصلہ اور غلطی صرف ایک بال جتنی؟ یہ تو ناممکن لگتا ہے۔
یہی اس کی طاقت ہے. یہ کوئی مبہم فلسفہ نہیں بلکہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے ہم کائنات کی پیشگوئی کر سکتے ہیں. اور آج تک اس کی ہر پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے؟ 100%. ہر تجربے نے اسے درست ثابت کیا ہے. ہمارے ارد گرد کی تقریباً ہر چیز، کیمسٹری کیسے کام کرتی ہے، ہمارا ڈی این اے کیسے جڑا رہتا ہے، سورج کیسے چمکتا ہے، ان سب کی بنیاد یہی کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس ہے. تو چلیں اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی بنیاد ہے روشنی. صدیوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ روشنی لہر ہے یا ذرہ. QED اس بحث کو کیسے ختم کرتا ہے؟ QED اس کا بڑا واضح جواب دیتی ہے. روشنی ذرات سے مل کر بنی ہے. اور ان ذرات کا ایک نام بھی ہے؟ جی، انہیں فوٹونز کہتے ہیں. فائن مین اس کو سمجھانے کے لیے بارش کی مثال دیتے ہیں. بارش کے قطرے؟ جی، جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کی ایک مسلسل دھار نہیں ہوتی بلکہ الگ الگ ننھے ننھے قطرے ہوتے ہیں. روشنی بھی بالکل اسی طرح توانائی کے چھوٹے چھوٹے ایک جیسے پیکٹوں کی شکل میں آتی ہے. لیکن ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے تو ایک فوٹون کو نہیں دیکھ سکتے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ایک بہت ہی حساس آلے سے ملتا ہے جسے فوٹو ملٹی پلائر کہتے ہیں. یعنی ایک طرح کا فوٹون ڈیٹیکٹر؟ بالکل. اسے آپ فوٹون کے لیے ایک سپر سینسٹیو الارم سمجھ لیں. جب ایک اکیلا فوٹون اس کی پلیٹ سے ٹکراتا ہے تو یہ آلہ اس چھوٹے سے ٹکراؤ کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس سے ایک قابل سماعت کلک کی آواز پیدا ہوتی ہے. اچھا، تو ہر فوٹون کے لیے ایک کلک؟ بالکل. اور سب سے اہم بات یہی ہے، اگر آپ روشنی کو بہت مدھم کر دیں تو آپ کو کلکس کے درمیان وقفہ سنائی دے گا. کلک کلک کلک. لیکن ہر کلک کی آواز اتنی ہی بلند ہوگی. یہ تو اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ روشنی الگ الگ پیکٹوں میں آتی ہے. جی، یہ ایک اسموکنگ گن ثبوت ہے. اگر روشنی ایک مسلسل لہر ہوتی تو مدھم روشنی میں ہمیں کلکس کے بجائے ایک دھیمی مسلسل سرسراہٹ سنائی دیتی. ٹھیک ہے، تو روشنی فوٹون نامی ننھی ننھی گولیوں یا پیکٹوں سے بنی ہے. یہ بات تو کافی سیدھی لگتی ہے. اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں. یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے اور فائن مین کا جادو بھی. اچھا. اگرچہ روشنی ذرات سے بنی ہے لیکن ان ذرات کا رویہ ویسا بالکل نہیں ہے جیسا ہم عام دنیا کے ذرات جیسے کنکر یا گیند سے توقع کرتے ہیں. آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ روشنی سیدھی چلتی ہے، آئینے سے ٹکرا کر واپس آتی ہے. یہ تو بہت قابل فہم رویہ ہے. چلیں ایک عام مثال لیتے ہیں جسے ہم سب روز دیکھتے ہیں. جب آپ دن کے وقت کسی دکان کی کھڑکی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو شیشے کے پار چیزیں بھی نظر آتی ہیں اور شیشے پر اپنا عکس بھی. صحیح. اسے جزوی انعکاس کہتے ہیں، یعنی پارشل ریفلیکشن. بالکل. کچھ روشنی منعکس ہو گئی اور کچھ پار نکل گئی. ٹھیک ہے، تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے. حیرانی تب ہوتی ہے جب ہم اس عمل کو ایک انفرادی فوٹون کی سطح پر دیکھتے ہیں. اچھا. فرض کریں ہم ایک تجربہ کرتے ہیں اور شیشے کی سطح پر ایک ایک کر کے 100 فوٹون بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. اوسطاً 4 فوٹون منعکس ہو کر ہمارے ایک ڈیٹیکٹر میں آئیں گے اور 96 پار جا کر دوسرے ڈیٹیکٹر میں. یعنی 0.4% انعکاس. اب بھی یہ سیدھا ہی لگ رہا ہے. مگر یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی ایک فوٹون یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ اسے منعکس ہونا ہے یا گزر جانا ہے؟ جبکہ سارے فوٹون بالکل ایک جیسے ہیں. جی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم کسی ایک فوٹون کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. فزکس ہمیں صرف احتمال یا امکان بتا سکتی ہے. تو یہ خود میں ایک عجیب بات ہے کہ فطرت یقینی نہیں بلکہ امکانی ہے. بالکل. ٹھہریے، یہ بات واقعی عجیب ہے. یعنی سائنس جو ہمیں ہر چیز کا ٹھوس جواب دینے کے لیے جانی جاتی ہے، یہاں آ کر کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، شاید ایسا ہو جائے. بالکل. اور اب بات اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین ہونے والی ہے. اس سے بھی زیادہ؟ اب فرض کریں کہ ہمارے پاس شیشے کی ایک سطح نہیں بلکہ شیشے کا ایک بہت ہی باریک ٹکڑا ہے جس کی 2 سطحیں ہیں، ایک سامنے والی اور ایک پیچھے والی. ٹھیک ہے. آپ کی عام منطق کیا کہے گی؟ اگر ایک سطح سے 4% روشنی منعکس ہوتی ہے تو 2 سطحوں سے کل ملا کر تقریباً 8% ہونی چاہیے، ہے نا؟ 4% سامنے سے اور تقریباً 4% پیچھے سے. لیکن تجربے کا نتیجہ ہماری منطق کو پاش پھاش کر دیتا ہے.
ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انعکاس کی مقدار کا انحصار شیشے کی موٹائی پر ہوتا ہے۔ اگر شیشہ انتہائی باریک ہو تو انعکاس صفر ہوتا ہے، کچھ بھی منعکس نہیں ہوتا۔ صفر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 سطحیں ہونے سے تو انعکاس بڑھنا چاہیے تھا، ختم کیسے ہو گیا؟ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے ہم شیشے کی موٹائی بڑھاتے ہیں، انعکاس بڑھنا شروع ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے 16% تک پہنچ جاتا ہے۔ 16%؟ 8% سے بھی 2 گنا؟ جی، اور اگر ہم موٹائی مزید بڑھائیں تو انعکاس دوبارہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ایک خاص موٹائی پر واپس صفر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے؟ 0 سے 16%، پھر واپس 0؟ بالکل، 0 پھر 16%، پھر 0 پھر 16%۔ 1 منٹ، یہ تو بالکل بے معنی بات لگ رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فوٹون جب شیشے کی پہلی سطح سے ٹکراتا ہے تو وہ کسی طرح یہ جانتا ہے کہ شیشے کی دوسری سطح کتنی دور ہے اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ منعکس ہونا ہے یا نہیں۔ یہی تو معمہ ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے فوٹون مستقبل دیکھ سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی وہ بنیادی معمہ ہے جسے فائنمین اپنی کتاب میں حل کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی عقل کو چیلنج کرتا ہے۔ مکمل طور پر۔ اس عمل کو فزکس کی زبان میں انٹرفیئرنس یعنی مداخلت کہتے ہیں۔ اچھا، انٹرفیئرنس۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک بچے کو جھولے پر دھکا دینا۔ اگر آپ ہر بار ٹھیک وقت پر دھکا دیں، یعنی شیشے کی موٹائی ٹھیک ہو، ٹھیک جھولا اونچا ہوتا جائے گا، یعنی 16% انعکاس۔ اور اگر غلط وقت پر دھکا دیں تو آپ جھولے کو روک بھی سکتے ہیں، یعنی 0% انعکاس۔ پہلی سطح سے منعکس ہونے والی روشنی اور دوسری سطح سے منعکس ہونے والی روشنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں۔ وہ یا تو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں یا ایک دوسرے کو ختم کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور کیا اس عجیب رویے کی کوئی مثال ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں؟ جی، اور یہ بہت خوبصورت مثال ہے۔ جب آپ سڑک پر گرے ہوئے تیل کے دھبے پر روشنی پڑتے دیکھتے ہیں یا صابن کے بلبلے کو؟ جی، تو آپ کو دھنک کے رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ رنگ دراصل کوانٹم انٹرفیئرنس کا نتیجہ ہے۔ اچھا۔ تیل کی تہ یا بلبلے کی دیوار کی موٹائی ہر جگہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ جہاں موٹائی ایک خاص قدر کی ہوتی ہے، وہاں سے نیلا رنگ شدت سے منعکس ہوتا ہے اور باقی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں موٹائی بدلتی ہے وہاں سے کوئی اور رنگ نظر آتا ہے؟ جی، وہاں سے ہرا رنگ منعکس ہوتا ہے۔ تو وہ جو خوبصورت رنگ آپ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل کوانٹم میکینکس کا ایک مظہر ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے شروع کیا تھا کہ روشنی فوٹون نامی سادہ ایک جیسے ذرات سے بنی ہے، لیکن اب ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں لگتا ہے کہ ایک اکیلا فوٹون کسی نہ کسی طرح مستقبل کی رکاوٹوں سے واقف ہے۔ یہ تو ہماری حقیقت کی سمجھ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے فائنمین کی اصل ذہانت شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے نظریات جیسے روشنی کو لہر ماننا ان چیزوں کی وضاحت تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ ایک انفرادی فوٹون ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو اس معمے کو حل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سوچ کا ایک بالکل نیا طریقہ متعارف کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مت پوچھو کہ فوٹون کون سا راستہ لیتا ہے، تو پھر کیا پوچھیں؟ بلکہ یہ تصور کرو کہ وہ ایک ہی وقت میں ہر ممکنہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہر ممکنہ راستہ ایک ہی وقت میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے وہ احتمالی تیروں یعنی پروبیبلٹی ایروز کا تصور پیش کرتے ہیں۔ پروبیبلٹی ایروز؟ جی، ہر ممکنہ راستے کے لیے ایک چھوٹا سا گھومتا ہوا تیر تصور کریں اور پھر ان تمام تیروں کو ایک خاص طریقے سے جمع کر کے حتمی نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب لیکن طاقتور آئیڈیا لگتا ہے۔ ناقابل یقین حد تک طاقتور، جس سے ان تمام ناممکن نظر آنے والے واقعات کی بالکل درست پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم انہی پروبیبلٹی ایروز، ریفلیکشن اور لائٹس پاتھ جیسے تصورات میں مزید گہرائی میں جائیں گے۔ جی، اور دیکھیں گے کہ فائنمن کا نظریہ کیسے وضاحت کرتا ہے کہ روشنی کا سفر ہماری توقعات سے اتنا مختلف اور عجیب کیوں ہوتا ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال، اگر ایک ذرہ بوقت کئی راستے اختیار کر سکتا ہے یا مستقبل کی رکاوٹوں سے متاثر ہو سکتا ہے، تو اس کا ہماری حقیقت کی بنیادی نوعیت کے بارے میں کیا مطلب ہے؟
کیا کسی ذرے کی ایک ہی متعین تاریخ ہوتی ہے یا حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور امکانی ہے؟ پچھلی گفتگو میں ہم نے فوٹون کی عجیب نوعیت پر بات کی تھی۔ جی، کہ روشنی ایک ہی وقت میں ذرہ بھی ہے اور لہر بھی۔ بالکل، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ روشنی توانائی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں یعنی فوٹونز پر مشتمل ہے اور ان کے اصول ہماری روزمرہ کی دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کوانٹم کی دنیا ہماری عام عقل اور فہم سے بالکل ہی الگ اصولوں پر چلتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے تجربات سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ میل نہیں کھاتی۔ آج ہم اسی عجیب دنیا میں مزید گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہم کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس یعنی QED کے ایک ایسے پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، اور وہ ہے روشنی کا آئینے سے منعکس ہونا۔ جی، ریفلیکشن۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ایک آئینہ کیسے کام کرتا ہے۔ روشنی آتی ہے، ٹکراتی ہے اور بس منعکس ہو جاتی ہے۔ اس سے سیدھا سادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کلاسیکی طبیعت تو یہی کہتی ہے کہ یہ بہت آسان ہے۔ جس زاویے پر روشنی آتی ہے اسی زاویے پر واپس چلی جاتی ہے۔ اینگل آف انسیڈنس ایکولز اینگل آف ریفلیکشن۔ اسکول میں یہی پڑھا تھا۔ بالکل، لیکن QED اس اصول کو پہلے سے مان کر نہیں چلتا، بلکہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ اصول ایک بہت ہی گہرے اور سچ پوچھیں تو بہت ہی عجیب عمل سے نکلتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ QED کے مطابق انعکاس کا یہ عمل دراصل ہے کیا؟ ہم یہ جانیں گے کہ ایک اکیلا فوٹون صرف ایک سیدھا راستہ نہیں اپناتا، بلکہ وہ بے وقت تمام ممکنہ راستے اختیار کرتا ہے۔ تمام ممکنہ راستے؟ یہ بات ہی اپنے آپ میں بہت عجیب ہے۔ اور پھر ہم یہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کسی خاص جگہ پہنچنے کا امکان کتنا ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں دو بہت ہی اہم تصورات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے احتمالی وسعت یا probability amplitude، اور دوسرا ہے رچرڈ فائنمین کا اسے دکھانے کا بصری طریقہ، یعنی چھوٹے چھوٹے تیر یا ایروز۔ یہیں سے اس نظریے کا اصل جادو اور اس کی اصل عجیب بات شروع ہوتی ہے۔ چلیے پھر آئینے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جیسا ہم نے کہا، کلاسیکی نظریہ بہت سادہ ہے۔ روشنی ایک سیدھی لکیر میں آتی ہے، آئینے پر ایک خاص نقطے سے ٹکراتی ہے اور برابر زاویے پر منعکس ہو جاتی ہے۔ لیکن QED کہتا ہے، ایک منٹ رکیے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ روشنی کے منبع یعنی سورس سے آئینے کے ذریعے ایک سراغ رساں یعنی ڈیٹیکٹر تک جانے والا فوٹون کوئی ایک پہلے سے طے شدہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ معاف کیجیے گا، میں یہاں آپ کو روک رہا ہوں۔ کیا واقعی یہ کہہ رہی ہیں کہ فوٹون صرف آئینے کے بیچ والے اس صحیح نقطے پر نہیں ٹکراتا جہاں زاویے برابر ہوں؟ وہ وہاں ٹکرا سکتا ہے، بالکل، لیکن وہ آئینے کے بالکل بائیں کونے سے ٹکرا کر بھی ڈیٹیکٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ اور دائیں کونے سے بھی؟ جی، یا بالکل دائیں کونے سے، یا ان دونوں کے درمیان موجود ہر ایک نقطے سے۔ QED کے مطابق ہمیں ہر اس ممکنہ راستے کو شامل کرنا ہوگا جو ایک فوٹون لے سکتا ہے، کوئی بھی راستہ، چاہے وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگے۔ لیکن یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ اگر فوٹون ہر ممکنہ راستے سے جا رہا ہے، ہر جگہ سے منعکس ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں ایک واضح اور صاف عکس کیسے نظر آتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تصویر کو تو مکمل طور پر دھندلا ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی غیر مؤثر اور بے ترتیب نظام لگتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے۔ یہی تو اس نظریے کا کلیدی نقطہ ہے۔ ان لاتعداد راستوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے جسے ہم احتمالی وسعت یعنی probability amplitude کہتے ہیں۔ احتمالی وسعت؟ جی، فوٹون کے ڈیٹیکٹر تک پہنچنے کا حتمی امکان معلوم کرنے کے لیے ہم صرف سب سے بہترین یا سب سے چھوٹے راستے کا انتخاب نہیں کرتے، ہمیں تمام راستوں کی وسعتوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ، وسعتوں کو جمع کرنا؟ یہ سیدھا سادہ امکانات کو جمع کرنے جیسا تو نہیں لگتا۔ کیا یہ احتمالی وسعت کوئی مختلف چیز ہے؟ مجھے لگا تھا کہ یہ امکان یعنی probability کا ہی کوئی دوسرا زیادہ ٹیکنیکل نام ہے۔ ہرگز نہیں، اور یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ امکان یا probability ایک سادہ عدد ہوتا ہے 0 اور 1 کے درمیان، جو بتاتا ہے کہ کسی واقعے کے ہونے کے کتنے فیصد چانس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن احتمالی وسعت مختلف چیز ہے۔
فائنمن اسے سمجھانے کے لیے ایک تیر یعنی ایرو کی مثال استعمال کرتی ہیں۔ اس تیر کی ایک خاص لمبائی اور ایک خاص سمت ہوتی ہے۔ لمبائی اور سمت یعنی ایک ویکٹر کی طرح؟ بالکل۔ کسی بھی واقعے کا حقیقی امکان معلوم کرنے کے لیے آپ کو پہلے تمام ممکنہ طریقوں کے تیروں کو جمع کر کے ایک حتمی تیر معلوم کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس حتمی تیر کی لمبائی کا مربع یعنی اسکوائر ہی اس واقعے کا اصل امکان ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، تو اگر ایک حتمی تیر کی لمبائی مان لیں 0.2 ہے تو امکان 20% نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ 0.2 ضرب 0.2 یعنی 0.04 یا صرف 4% ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ بالکل، اور کوانٹم میکینکس کا سب سے بنیادی اصول یہی ہے، اگر کوئی واقعہ کئی متبادل طریقوں سے ہو سکتا ہے، جیسے ہمارا فوٹون آئینے کے مختلف حصوں سے منعکس ہو سکتا ہے، تو ہم ان کے امکانات کو جمع نہیں کرتے، بلکہ ہم پہلے ان سب کے احتمالی وسعتوں یعنی ان کے تیروں کو جمع کرتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے تیروں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اور ان تیروں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہ عام جمع تفریق تو نہیں ہو سکتی۔ آپ انہیں ایک کے بعد ایک رکھتے ہیں، یعنی پہلے تیر کے سر ہیڈ سے دوسرے تیر کی دم ٹیل کو ملا کر، یوں سمجھیں جیسے آپ ایک نقشے پر ایک کے بعد ایک قدم رکھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حتمی تیر بالکل پہلے تیر کی دم سے لے کر بالکل آخری تیر کے سر تک کھینچی گئی ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ویکٹرز کو جمع کرنے جیسا ہے جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں۔ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ جی، اور یہیں پر مداخلت یا انٹرفیرنس کا تصور سامنے آتا ہے۔ فرض کریں کہ بہت سے تیر تقریباً ایک ہی سمت میں ہیں، جب آپ انہیں ایک کے بعد ایک رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سب مل کر ایک بہت لمبی سیدھی لکیر بنا دیں گے، یعنی حتمی تیر بہت لمبا ہوگا۔ بالکل، اور لمبے تیر کا مطلب ہے اس کی لمبائی کا مربع بڑا ہوگا، اور اس طرح اس واقعے کا امکان بہت زیادہ ہوگا۔ اسے ہم تعمیری مداخلت یا کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں۔ اور اگر وہ مختلف سمتوں میں ہوں یا ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہوں؟ تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ 100 تیروں کو جمع کریں اور آپ کا حتمی تیر بہت ہی چھوٹا بنے یا یہاں تک کہ 0 لمبائی کا ہو۔ اور 0 لمبائی کے تیر کا مطلب ہے 0 امکان؟ جی، یعنی وہ واقعہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسے تخریبی مداخلت، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھا، جو صاف ستھرا انعکاس ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل آئینے کے کچھ خاص راستوں کی تعمیری مداخلت کا نتیجہ ہے۔ جی، جبکہ باقی تمام عجیب اور لمبے چوڑے راستے تخریبی مداخلت کے ذریعے ایک دوسرے کو خود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تمام امکانات کے ایک عظیم الشان حساب کتاب کا نتیجہ ہے۔ یہ سب بہت شاندار ہے، لیکن اسے مزید ٹھوس بناتے ہیں۔ ہم ہر راستے کے لیے تیر کی لمبائی اور اس کی سمت کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ یہ معلومات کہاں سے آتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئینے سے انعکاس کے معاملے میں فائنمن اس عمل کو سمجھانے کے لیے ایک بہت کارآمد سادگی اختیار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ فی الحال ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ منبع سے آئینے تک اور پھر سراغ رسا تک جانے والے کسی بھی راستے کے لیے تیر کی لمبائی ایک جیسی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اصل طبیعت تھوڑی پیچیدہ ہے، لیکن اس بنیادی تصور کو سمجھنے کے لیے یہ مفروضہ بہترین کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب تیروں کی لمبائی برابر ہے۔ اس سے ایک مسئلہ تو حل ہوا، لیکن سمت کا کیا ہوگا؟ یہ سمت ہی تو فیصلہ کرتی ہے کہ تیر ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے یا زائل کر دیں گے۔ سمت کا تعین اس وقت سے ہوتا ہے جو فوٹون کو اس راستے پر سفر کرنے میں لگتا ہے۔ وقت سے؟ وہ کیسے؟ یہاں فائمان نے ایک بہت ہی دلچسپ اور بصری طریقہ استعمال کیا ہے۔ تصور کریں کہ ہمارے پاس ایک خیالی سٹاپ واچ ہے جس کی سوئی ناقابل یقین تیزی سے ایک مستقل رفتار سے گھوم رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بہت تیز سٹاپ واچ۔ یہ سٹاپ واچ اس وقت چلنا شروع ہوتی ہے جب فوٹون منبع سے نکلتا ہے۔ جب فوٹون ڈیٹیکٹر پر پہنچتا ہے تو ہم سٹاپ واچ کو روک دیتے ہیں۔ اس کی سوئی جس سمت میں اشارہ کر رہی ہوتی ہے وہی اس راستے کے تیر کی سمت ہوتی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت آسان اور شاندار تصور ہے۔ تو ایک لمبا راستہ مطلب زیادہ وقت؟ جی، زیادہ وقت۔ جس کا مطلب ہے کہ سٹاپ واچ کی سوئی زیادہ چکر کاٹے گی اور اس کے تیر کی سمت ایک چھوٹے راستے والے تیر سے مختلف ہوگی۔ بالکل۔ اب
آئیے اپنے آئینے پر واپس چلتے ہیں۔ ہم تصور میں آئینے کو بہت سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جیسے A, B, C, D اور اسی طرح پوری لمبائی پر۔ ٹھیک ہے۔ منبع سے آئینے کے بالکل بائیں کنارے نقطہ A تک اور پھر وہاں سے ڈیٹیکٹر تک کا راستہ کافی لمبا ہے نا؟ جی، لمبا ہوگا۔ اس کے ساتھ والے حصے B کا راستہ تھوڑا چھوٹا ہوگا اور آئینے کے بالکل مرکز فرض کریں G کا راستہ سب سے چھوٹا ہوگا۔ پھر جیسے جیسے ہم دائیں طرف بڑھتے ہیں H, K, M کی طرف راستے پھر سے لمبے ہوتے جاتے ہیں، ایک سیمیٹریکل کرو کی طرح۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ہر راستے A, B, C سے لے کر M تک کے لیے تیر کی لمبائی تو ایک جیسی ہے، لیکن ہر ایک کی سمت مختلف ہے کیونکہ ہر ایک کا سفری وقت مختلف ہے۔ جی ہاں۔ اب ذرا تصور کریں کہ ہم ان تمام تیروں کو ایک دوسرے کے ساتھ سر سے دم ملا کر جمع کر رہے ہیں۔ آئینے کے کناروں والے راستوں کو دیکھیں، وہاں ایک راستے اور اس سے اگلے راستے کی لمبائی میں فرق کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی A اور B کے راستوں کی لمبائی میں فرق B اور C سے زیادہ ہوگا؟ نہیں، مرکز سے جتنا دور جائیں گے ہر قدم پر راستے کی لمبائی میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے وقت میں بھی اچھا خاصا فرق ہے، جس کی وجہ سے سٹاپ واچ کی سوئی ہر اگلے تیر کے لیے کافی زیادہ گھوم جاتی ہے۔ سیدھی لکیر بنانے کے بجائے ایک دوسرے پر مڑنا شروع ہو جائیں گے، شاید ایک دائرے کی طرح۔ بالکل، وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ وہ ایک گچھے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جی، وہ مؤثر طریقے سے ایک دوسرے کو زائل کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دائرہ بناتے ہوئے واپس اپنے ابتدائی نقطے کے قریب آ جاتے ہیں، جس سے حتمی تیر بہت چھوٹا یا تقریباً صفر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے تقریبی مداخلت۔ ٹھیک ہے، تو کنارے والے راستے ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آئینے کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے مرکز کے قریب جہاں راستہ سب سے چھوٹا ہے، وہاں کیا خاص بات ہے؟ جی، وہاں کیا ہوتا ہے؟ مرکز کے قریب یعنی سب سے کم وقت والے راستے کے ارد گرد ایک بہت ہی خاص بات ہوتی ہے۔ مرکز والے راستے G اور اس کے بالکل بغل والے راستوں یعنی F اور H کی لمبائی میں بہت ہی کم فرق ہوتا ہے۔ اچھا، وہ تقریباً ایک ہی لمبائی کے ہوتے ہیں، وقت کا فرق نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے چونکہ مرکزی راستوں کا وقت تقریباً ایک جیسا ہے، ان کی سٹاپ واچ کی سوئیاں بھی تقریباً ایک ہی جگہ پر رکی ہوں گی۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے تیر بھی تقریباً ایک ہی سمت میں ہوں گے، وہ سب مل کر ایک بڑا تیر بناتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ بالکل۔ لہٰذا جب آپ مرکز کے قریب والے ان تمام تیروں کو جمع کرتے ہیں تو وہ سب ایک سی سمت میں ہونے کی وجہ سے ایک سیدھی لکیر میں لگ جاتے ہیں اور ایک بہت لمبا حتمی تیر بناتے ہیں۔ اور لمبا تیر مطلب زیادہ امکان؟ جی، یہی وہ مضبوط تعمیری مداخلت ہے جو ہمیں انعکاس کا وہ بلند امکان فراہم کرتی ہے جو ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ایک فوٹون آئینے پر کہیں سے بھی منعکس ہو سکتا ہے، یہ اس کی صلاحیت میں ہے، لیکن جو کچھ ہم حقیقت میں دیکھتے ہیں اس میں بڑا حصہ مرکز کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کا ہوتا ہے، کیونکہ صرف وہی تمام قریبی راستے ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے کم وقت والا راستہ۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں آنے والی روشنی کا زاویہ اور منعکس ہونے والی روشنی کا زاویہ برابر ہوتے ہیں۔ کلاسیکی قانون۔ جی، کلاسیکی قانون کوانٹم میکینکس سے ابھرنے والی ایک خاصیت ہے۔ یہ کوئی بنیادی حکم نہیں ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ تصور سیکھا تھا تو مجھے کئی دن تک یقین نہیں آیا تھا۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات کے اتنا خلاف ہے کہ اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے راستے موجود نہیں ہیں، بلکہ ان سب کا مجموعی حصہ تقریبی مداخلت کی وجہ سے تقریباً صفر کے برابر ہو جاتا ہے۔ کائنات یہ ناقابل یقین حساب تمام راستوں کو جمع کرنے کا عمل ہر لمحے ہر فوٹون کے لیے انجام دے رہی ہے۔ تو ہم نے ایک اتنے سادہ سے مظہر یعنی آئینے سے انعکاس کو لیا اور دیکھا کہ اس کی تہہ میں کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کی یہ عجیب اور خوبصورت منطق چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک راستے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تمام راستوں کے مجموعے کے بارے میں ہے، جو احتمالی وسعتوں کے اصولوں کے تحت کام کرتا ہے۔ اور ان وسعتوں کو ہم ان چھوٹے چھوٹے تیروں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم نقطہ سوچ میں یہ تبدیلی ہے۔
یہ پوچھنے کے بجائے کہ فوٹون نے کون سا راستہ اختیار کیا، QED یہ پوچھتا ہے کہ تمام ممکنہ راستوں کے لیے مشترکہ وسعت کیا ہے۔ اور اس دوسرے سوال کا جواب ہی پیشگوئی کرتا ہے کہ ہم حقیقت میں کیا دیکھیں گے۔ یہ ایک بالکل مختلف زاویہ نظر ہے۔ جی، اپنی اگلی گفتگو میں ہم اسی فریم ورک کو، یعنی تیروں کو جمع کرنے کے طریقے کو، ایک اور بھی دلچسپ اور تھوڑی پیچیدہ صورتحال پر لاگو کریں گے، جزوی انعکاس یعنی پارشل ریفلیکشن۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ جی، کہ شیشے کا ایک ٹکڑا کچھ روشنی کو کیوں منعکس کرتا ہے لیکن باقی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ یہی اصول متبادل راستوں کے لیے تیروں کو جمع کرنا کیسے مکمل طور پر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ شیشے کی ایک عام سطح تقریباً 4% روشنی کیوں منعکس کرتی ہے۔ صرف 4%؟ یہ عدد بھی QED سے نکلتا ہے؟ جی بالکل، اور ہم اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھی سمجھیں گے کہ روشنی شفاف مواد سے گزرتے ہوئے اپنا راستہ کیوں بدل لیتی ہے، جسے ہم انعطاف نور یعنی ریفریکشن کہتے ہیں۔ بہت خوب۔ فی الحال سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک حتمی خیال یہ ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ روشنی تمام راستے تلاش کرتی ہے۔ جی، اس کا خالی جگہ کی نوعیت کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ اگر ایک دور دراز ستارے سے ہماری آنکھ تک آنے والے ایک فوٹون کا سفر کائنات میں لاتعداد راستوں کی آزمائش پر مشتمل ہے، تو کیا یہ خالی خلا کے بارے میں ہمارے تصور کو بدل دیتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ صرف خالی پن نہیں بلکہ لامحدود امکانات کا ایک سٹیج ہے، جہاں ہر لمحے ان گنت حسابات ہو رہے ہیں۔ تو پچھلی گفتگو میں ہم نے QED کے نظر سے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ روشنی جب آئینے سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جی، اور ہم نے وہ تیروں والا طریقہ دیکھا تھا جسے ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں۔ بالکل، کہ کیسے فوٹون کے ہر ممکنہ راستے کے لیے ایک تیر بنایا جاتا ہے اور پھر ان سب کو جوڑ کر حتمی نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ اور یہی تیروں کا ملاپ یعنی تعمیری اور تخریبی مداخلت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آخر میں ہمیں کیا نظر آئے گا۔ جی ہاں، تو آج ہم اسی اصول کو، اسی طریقے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ بالکل، اور آج ہم انہی اصولوں کو شیشے جیسی شفاف چیزوں پر لاگو کریں گے۔ یہ وہ دنیا ہے جو ہمیں روزمرہ زندگی میں نظر آتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں کوانٹم کی وہی آپ کہہ لیں عجیب و غریب منطق کام کر رہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو آج کے ہمارے موضوعات کیا ہیں؟ آج ہم بنیادی طور پر 3 چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی، جسے جزوی انعکاس کہتے ہیں، مطلب شیشے سے کچھ روشنی واپس کیوں آتی ہے اور کچھ گزر کیوں جاتی ہے۔ اچھا۔ دوسری، انحراف نور، یعنی پانی میں پینسل ٹیڑھی کیوں نظر آتی ہے۔ اور تیسری جو میرے خیال میں سب سے دلچسپ ہے کہ آخر شیشے کے اندر روشنی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ آہستہ کیوں ہو جاتی ہے۔ چلیں پھر جزوی انعکاس یعنی پارشل ریفلیکشن سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی کھڑکی کے شیشے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو باہر کا منظر بھی نظر آتا ہے اور اپنا ہلکا سا عکس بھی۔ جی، اور تجربہ بتاتے ہیں کہ اگر 100 فوٹون شیشے پر پڑیں تو اوسطاً 4 واپس مڑتے ہیں اور 96 پار چلے جاتے ہیں۔ بالکل، 4%۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک اکیلا فوٹون یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ اس نے ان 4 میں شامل ہونا ہے یا ان 96 میں؟ کیا وہ تقسیم ہو جاتا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے اور اس کا جواب کوانٹم دنیا کی اسی عجیب فطرت میں ہے جس کی ہم بات کرتے آئے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور اہم بات، فوٹون کبھی تقسیم نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ ایک پوری اکائی ہے، یا تو وہ مکمل طور پر واپس آئے گا یا مکمل طور پر پار جائے گا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا۔ تو QED ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ 100 میں سے کون سے 4 فوٹون واپس آئیں گے، وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی ایک فوٹون کے واپس آنے کا امکان 4% ہے۔ تو یہ سب صرف امکانات کا کھیل ہے؟ جی، صرف امکانات کا کھیل ہے، ہم صرف اوسط بتا سکتے ہیں، بس۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4% کا امکان ہے، لیکن شیشے کی تو 2 سطحیں ہوتی ہیں، ایک سامنے والی جہاں روشنی ٹکراتی ہے اور ایک پچھلی سطح۔ جی ہاں۔ اگر سامنے والی سطح سے 4% کا امکان ہے اور پچھلی سطح سے بھی اتنا ہی امکان ہوگا تو کل ملا کر 8% روشنی کو واپس آنا چاہیے، ہے نا؟ عام فہم تو بالکل یہی کہتی ہے، اور یہ بہت منطقی سوال ہے، لیکن جب تجربہ کیا جاتا ہے، خاص طور پر شیشے کی بہت ہی پتلی تہ کے ساتھ، تو نتائج وہ حیران کر دیتے ہیں۔ حیران کر دیتے ہیں؟ کیسے؟ انعکاس
8% پر ٹکا نہیں رہتا، بلکہ شیشے کے موٹائی کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ وہ 0% سے لے کر 16% تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ 0 سے 16%؟ جی ہاں، 0 سے 16%۔ یہ تو بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں سطحوں سے آنے والی روشنی وہ آپس میں کچھ گڑبڑ کر رہی ہیں؟ بالکل، وہ آپس میں بات کر رہی ہیں، اور یہیں پر ہمارا تیروں والا طریقہ کام آتا ہے۔ چلے اسے اپنے تیروں والے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ایک فوٹون کا شیشے سے منعکس ہو کر ہماری آنکھ تک پہنچنا ایک واقعہ ہے، جی، اور اس واقعے کے 2 اہم راستے ہیں۔ یا تو وہ سامنے والی سطح سے ٹکرا کر سیدھا واپس آ جائے، راستہ نمبر 1، یا پھر وہ شیشے کے اندر جائے، پچھلی سطح سے ٹکرائے اور پھر باہر نکل کر واپس آئے۔ راستہ نمبر 2۔ بالکل۔ اب QED کہتی ہے کہ ان دونوں راستوں کے لیے ایک ایک تیر بناؤ اور پھر انہیں جوڑ دو۔ ٹھیک ہے۔ پہلا تیر جو سامنے کی سطح سے آنے والے فوٹون کا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے 4% روشنی منعکس ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے ایک چھوٹا سا تیر بنا لیتے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 0.2 ہوگی، کیونکہ 0.2 کا مربع 0.04 یعنی 4% بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا تیر، اور دوسرے راستے کا؟ دوسرا تیر پچھلی سطح سے آنے والے فوٹون کا ہے، وہاں سے بھی 4% کا ہی امکان ہے، تو اس کا تیر بھی بالکل اتنا ہی لمبا ہوگا۔ اچھا، تو اگر دونوں تیروں کی لمبائی برابر ہے تو پھر یہ 0 سے 16% والا چکر کیسے چلتا ہے؟ یہاں سمت کا کردار آتا ہے۔ سمت یعنی ڈائریکشن؟ جی، سارا کھیل سمت کا ہی ہے، اور تیر کی سمت کا تعلق ہے وقت سے۔ ہم نے ایک خیالی سٹاپ واچ کی بات کی تھی جو فوٹون کے ساتھ چلتی ہے۔ جی مجھے یاد ہے۔ تیر کی سمت اس بات پر منحصر ہے کہ فوٹون کے پہنچنے پر سٹاپ واچ کی سوئی کہاں ہے۔ اب ظاہر ہے جو فوٹون پچھلی سطح سے ہو کر آئے گا اسے تھوڑا اضافی فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ ہاں، اسے شیشے کے اندر جا کر واپس آنا ہے۔ بالکل، تو اسے تھوڑا اضافی وقت لگے گا۔ یہ اضافی وقت شیشے کی موٹائی پر منحصر ہے، اور اسی وجہ سے اس کی سٹاپ واچ کی سوئی تھوڑی زیادہ گھوم جائے گی، مطلب اس کا تیر تھوڑا گھوم جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں ایک اور اصول بھی تھا شاید؟ جی، یہاں QED کا ایک دلچسپ اصول سامنے آتا ہے، ایک وجہ سے جسے سمجھنا تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن جب بھی روشنی کسی زیادہ کثیف چیز کی سطح سے ٹکراتی ہے، جیسے ہوا سے شیشے پر، تو اس کا تیر الٹ جاتا ہے۔ الٹ جاتا ہے؟ مطلب 180 ڈگری گھوم جاتا ہے؟ جی ہاں، اس کی سمت 180 ڈگری بدل جاتی ہے۔ فی الحال ہمیں بس یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ تو جو فوٹون سامنے کی سطح سے ٹکرائے گا اس کا تیر فوراً الٹ جائے گا۔ اچھا، تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ اب اگر شیشہ بہت ہی پتلا ہو، اتنا پتلا کہ اس کی موٹائی تقریباً 0 ہو، ہاں، سوچیں ذرا۔ تب تو پچھلی سطح والے فوٹون کو کوئی اضافی وقت نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا تیر تو الٹی سمت میں ہوگا اور پیچھے والا سیدھی سمت میں، اور ارے وہ تو ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ بالکل، یہی ہے تخریبی مداخلت۔ حتمی تیر کی لمبائی 0، مطلب 0% انعکاس۔ واہ! یہی وجہ ہے کہ کیمرے کے لینس پر بہت پتلی کوٹنگ کی جاتی ہے تاکہ غیر ضروری انعکاس کو ختم کیا جا سکے۔ اچھا، تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن اب سوچیں، کیا ہوگا اگر ہم موٹائی بڑھانا شروع کریں؟ جیسے جیسے موٹائی بڑھے گی، پچھلی سطح سے آنے والے تیر کو اضافی وقت لگے گا۔ تو اس کی سٹاپ واچ زیادہ چلے گی اور وہ گھومنا شروع کر دے گا؟ جی ہاں، اور گھومتے گھومتے ایک وقت آئے گا جب وہ اتنا گھوم جائے گا کہ خود بھی 180 ڈگری پر پہنچ جائے گا۔ ایک منٹ، سامنے والا تیر تو ہم نے پہلے ہی اصول کے مطابق الٹ دیا تھا۔ جی، اب اگر پیچھے والا تیر بھی شیشے کی موٹائی کی وجہ سے آدھا چکر گھوم کر الٹ جائے تو کیا وہ دونوں ایک ہی سمت میں نہیں ہو جائیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تعمیری مداخلت ہوتی ہے۔ اب دونوں چھوٹے تیر ایک ہی سمت میں ہیں اور وہ جڑ کر ایک بڑا تیر بنا دیتے ہیں۔ اور اس بڑے تیر کی لمبائی دگنی ہو جائے گی، 0.2 جمع 0.2 یعنی 0.4۔ بالکل، اور جب ہم اس کا امکان نکالتے ہیں یعنی 0.4 کا مربع، تو وہ بنتا ہے 0.16 یعنی 16%۔ یہ تو حیران کن ہے، صرف موٹائی بدلنے سے ہم
صفر انعکاس سے 16% انعکاس تک پہنچ گئے۔ جی، اور یہ تو صرف 2 بنیادی راستے ہیں۔ حقیقت میں تو فوٹون شیشے کے اندر کئی بار ٹکرا سکتا ہے۔ اچھا، مطلب پچھلی سطح سے ٹکرا کر پھر سامنے والی سے، پھر دوبارہ پچھلی سے؟ جی، لامتناہی امکانات ہیں۔ یہ چھوٹے اور چھوٹے تیر بناتے ہیں جنہیں مکمل حساب کے لیے جمع کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ پہلے 2 راستے ہی سب سے اہم ہیں۔ یہ حیران کن ہے کہ شیشے کے اندر اور باہر سے آنے والی روشنی آپس میں ایسے بات کرتی ہے، لیکن ہم نے ابھی تک صرف اس روشنی کی بات کی ہے جو واپس آتی ہے۔ اس روشنی کا کیا جو شیشے کے اندر چلی جاتی ہے؟ جی، ہم سب نے بچپن میں یہ تجربہ کیا ہے کہ پانی کے گلاس میں رکھی پینسل ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ کیا اس کا تعلق بھی اسی کوانٹم مداخلت سے ہے؟ اس کا تعلق اسی سے ہے، اور یہ ہمارا اگلا موضوع ہے، انحراف نور یا ریفریکشن۔ ریفریکشن۔ کلاسیکی فزکس کہتی ہے کہ روشنی جب ہوا سے پانی یا شیشے میں جاتی ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مڑ جاتی ہے۔ یہ وضاحت ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ QED ہمیں اس کی بنیادی وجہ بتاتی ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ اس میں بھی تمام ممکنہ راستوں کو جمع کرنا شامل ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح۔ تصور کریں کہ فوٹون ہوا میں ایک جگہ یعنی ماخذ سے شیشے کے اندر دوسری جگہ یعنی ڈیٹیکٹر تک جانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ لاتعداد راستے اختیار کر سکتا ہے، سیدھا، ٹیڑھا، گھوم کر۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ روشنی شیشے میں آہستہ ہو جاتی ہے تو QED کی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ شیشے کے اندر ہماری خیالی سٹاپ واچ تیزی سے گھومتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو الٹی بات لگ رہی ہے۔ رفتار کم ہوئی لیکن سٹاپ واچ تیز گھوم رہی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیز گھومنے کا مطلب ہے کہ اتنے ہی فاصلے کے لیے تیر کا زاویہ زیادہ بدلے گا۔ اب فوٹون کے تمام ممکنہ راستوں کو دیکھیں۔ وہ راستے جو بہت عجیب و غریب زاویوں پر ہیں، ان کے سفر کے وقت میں بہت فرق ہوگا۔ تو ان کے تیر ہر طرف بکھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے، جیسے ہم نے آئینے والے کیس میں دیکھا تھا۔ بالکل۔ زیادہ تر راستے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک خاص راستہ ایسا ہوگا، ایک خاص مڑا ہوا راستہ جہاں آس پاس کے راستوں کے وقت میں بہت کم فرق ہوگا۔ کم سے کم وقت کا راستہ؟ جی، اسے کم سے کم وقت کا راستہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک لائف گارڈ کی مثال لیں۔ وہ ساحل پر کھڑا ہے اور سمندر میں کوئی ڈوب رہا ہے، اسے وہاں تک جلد از جلد پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ریت پر تیز بھاگ سکتا ہے اور پانی میں آہستہ تیر سکتا ہے، تو کیا وہ سیدھی لکیر میں جائے گا؟ نہیں، وہ اب ریت پر تھوڑا زیادہ بھاگے گا تاکہ اسے پانی میں کم سے کم تیرنا پڑے۔ اس کا راستہ تھوڑا مڑا ہوا ہوگا۔ بالکل، فوٹون کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کم سے کم وقت والے راستے کے آس پاس کے تمام تیروں کی سمت تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ سب مل کر تعمیری مداخلت کرتے ہیں اور ایک بڑا حتمی تیر بناتے ہیں۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ فوٹون نے صرف یہی ایک راستہ چنا ہے، جبکہ اس نے تمام راستے لیے تھے۔ تو فوٹون نے کوئی حساب کتاب نہیں لگایا، اس نے تو تمام راستے لیے تھے، بس باقی سب راستے آپس میں لڑ کے ختم ہو گئے اور صرف یہی ایک راستہ بچا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی QAD کی خوبصورتی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کم سے کم وقت کا راستہ جو تمام تیروں کو جمع کر کے نکلتا ہے، یہ بالکل وہی ہے جسے کلاسیکل فزکس میں سنیلز کا قانون کہتے ہیں۔ اچھا، وہی مشہور قانون؟ جی، یہ قانون قدرت نے فوٹونز پر مسلط نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے تمام ممکنہ راستوں کی مداخلت سے خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہا لمحہ ہے۔ تو کلاسیکی فزکس کے قانون دراصل کوانٹم دنیا کے اوسط رویے کا نتیجہ ہیں۔ لیکن اب ہم سب سے بنیادی سوال پر آتے ہیں۔ جی، ہم نے یہ تو مان لیا کہ روشنی شیشے میں آہستہ چلتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سٹاپ واچ تیز چلتی ہے، لیکن آخر کیوں؟ شیشے کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہے جو اسے آہستہ کر دیتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں شیشے کے اندر ایٹمی سطح پر جھانکنا ہوگا۔ شیشہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے، یہ ایٹموں اور ان کے گرد گھومتے الیکٹرانوں کا ایک بہت بڑا جال ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ایک فوٹون اس جال میں داخل ہوتا ہے تو وہ سیدھا پار نہیں ہو جاتا، اس کا سامنا ان لاتعداد الیکٹرانوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل سفر نہیں ہے؟ نہیں، یہ جذب اور اخراج، ایبزارپشن اینڈ ری ایمیشن کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ آنے والا فوٹون شیشے کے کسی الیکٹران سے ٹکراتا ہے اور جذب ہو جاتا ہے۔ جذب ہو جاتا ہے؟ جی، وہ الیکٹران ایک لمحے کے لیے توانائی حاصل کرتا ہے اور پھر فوراً ہی ایک نیا فوٹون خارج کر کے اپنی پرانی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اس جذب اور اخراج کے عمل میں ایک بہت معمولی سی تاخیر ہوتی ہے۔ ایک منٹ۔ تو جو فوٹون شیشے کی دوسری طرف سے نکلتا ہے وہ اصل والا فوٹون نہیں ہوتا؟ بالکل، وہ ایک بالکل نیا فوٹون ہوتا ہے۔ اور روشنی دراصل ایٹموں کے بیچ کی خالی جگہ میں سست نہیں ہوتی، وہ بس ان چھوٹے چھوٹے سٹاپس کی وجہ سے دیر سے پہنچتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ فوٹون ایٹموں کے درمیان ہمیشہ روشنی کی رفتار c سے ہی سفر کرتا ہے، لیکن یہ اربوں چھوٹے چھوٹے پٹ سٹاپس اس کے مجموعی سفر کے وقت کو بڑھا دیتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی رفتار کم ہو گئی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس پورے عمل کا حتمی تیر کیسے نکالا جائے؟ مجھے یقین ہے کہ ہمیں پھر سے تمام امکانات کو جمع کرنا ہوگا۔ جی، ہمیشہ کی طرح۔ پہلا اور سب سے بڑا امکان تو یہ ہے کہ فوٹون کسی بھی الیکٹران سے ٹکرائے بغیر سیدھا گزر جائے۔ یہ ہمیں ایک بڑا بنیادی تیر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ لاتعداد دوسرے امکانات بھی ہیں کہ فوٹون شیشے کے اندر کسی بھی الیکٹران سے ٹکرائے اور وہاں سے ایک نیا فوٹون ہماری آنکھ کی طرف آئے۔ انہیں بکھرنے والے راستے کہتے ہیں۔ ان چھوٹے بکھرے ہوئے راستوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں؟ شفاف مواد میں ان کا ایک بہت ہی خاص اثر ہوتا ہے۔ یہ تمام چھوٹے تیر جو الیکٹرانوں سے ٹکرا کر آگے کی سمت میں آتے ہیں، جب انہیں جمع کیا جاتا ہے تو ان کا مجموعی اثر ایک ایسے تیر کی صورت میں نکلتا ہے جو ہمارے بنیادی تیر پر 90 ڈگری کے زاویے پر ہوتا ہے۔ 90 ڈگری؟ یعنی عمودی طور پر؟ جی، اب تصور کریں ایک بڑا تیر سیدھا جا رہا ہے اور آپ اس کی نوک پر ایک چھوٹا سا تیر 90 ڈگری کے زاویے پر جوڑ دیتے ہیں۔ اس سے حتمی تیر کی لمبائی تو زیادہ نہیں بدلے گی، لیکن اس کی سمت تھوڑی سی گھوم جائے گی، جیسے ایک بڑا قدم آگے اور ایک چھوٹا سا قدم سائیڈ پر۔ بالکل، اور یہی اس پوری کہانی کا کلیدی نقطہ ہے۔ ان تمام چھوٹے بکھرے ہوئے تیروں کا مجموعی اثر یہ ہوتا ہے کہ حتمی تیر کی لمبائی تقریباً وہی رہتی ہے، لیکن اس کی سمت تھوڑی سی گھوم جاتی ہے۔ اور یہ گھماؤ؟ ایک منٹ۔ جی؟ یہیں پر سب کچھ آپس میں جڑ جاتا ہے۔ یاد ہے ہم نے ریفریکشن کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیشے کے اندر ہماری خیالی سٹاپ واچ تیز چلتی ہے۔ جی ہاں۔ وہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ دراصل یہی ہزاروں چھوٹے چھوٹے تعاملات ہیں جو مل کر حتمی تیر کی سمت کو تھوڑا سا گھما دیتے ہیں۔ بالکل، تو شیشے میں روشنی کا مڑنا، ریفریکشن، اور اس کا آہستہ ہونا، یہ ایک ہی کہانی کے دو نام ہیں جو کوانٹم سطح پر الیکٹرانز کے ساتھ اس تعامل سے پیدا ہوتی ہے۔ واہ! یعنی یہ کہنا کہ شیشہ شفاف ہے یا نہیں، یہ بھی دراصل کوانٹم مداخلت کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو پھر کچھ چیزیں شفاف کیوں ہوتی ہیں اور کچھ غیر شفاف؟ شفاف مواد جیسے شیشے میں آگے کی سمت میں بکھرنے والی روشنی تعمیری طور پر مداخلت کرتی ہے اور ایک مضبوط سگنل بناتی ہے، لیکن باقی تمام سمتوں، دائیں، بائیں یا پیچھے میں بکھرنے والے تیر تخریبی طور پر مداخلت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے روشنی سیدھی گزر جاتی ہے۔ جی، جبکہ غیر شفاف مواد میں یہ بکھرنے والے تیر اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ وہ بنیادی تیر کو بھی کمزور یا ختم کر دیتے ہیں، یعنی روشنی جذب ہو جاتی ہے۔ اور رنگوں کا کیا معاملہ ہے؟ جیسے سرخ رنگ کا شیشہ صرف سرخ روشنی کیوں گزرنے دیتا ہے؟ اس کا تعلق بھی الیکٹرانوں کی خاصیت سے ہے۔ کچھ مواد کے الیکٹران صرف خاص تمنائی یعنی خاص رنگ کے فوٹون ہی جذب کر سکتے ہیں۔ جب سفید روشنی، جو تمام رنگوں کا مرکب ہے، سرخ شیشے پر پڑتی ہے تو اس کے الیکٹران نیلے، ہرے اور باقی تمام رنگوں کے فوٹونز کو تو جذب کر لیتے ہیں، لیکن سرخ کو نہیں کر پاتے۔ بالکل، صرف سرخ رنگ کے فوٹونز ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ جذب نہیں کر پاتے، اور وہی ہمیں دوسری طرف نظر آتے ہیں۔ تو اگر آج کی اس گفتگو کو سمیٹا جائے، ہم نے دیکھا کہ شیشے سے کتنا عکس نظر آئے گا۔ اس کا انحصار شیشے کی اگلی اور پچھلی سطح سے آنے والی روشنی کی مداخلت پر ہے۔ جی ہاں، اور شیشے کی موٹائی پر۔ اور روشنی کا مڑنا، جسے ریفریکشن کہتے ہیں، کوئی الگ قانون نہیں بلکہ فوٹون کے تمام ممکنہ راستوں کو جمع کرنے کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ جی، جہاں کم سے کم وقت کا راستہ غالب آ جاتا ہے۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیشے میں روشنی کا آہستہ ہونا ایک دھوکہ ہے۔ یہ دراصل فوٹون کے الیکٹرونینوں کے ذریعے بار بار جذب اور خارج ہونے کا نتیجہ ہے، جس سے مجموعی سفر میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور ان سب کی بنیاد میں QED کے وہی چند سادہ اصول ہیں۔ ہر ممکنہ راستے کے لیے ایک تیر بناؤ اور پھر ان سب کو جمع کر دو۔ یہ قدرت کی سادگی اور گہرائی کی ایک شاندار مثال ہے کہ کیسے ایک ہی بنیادی اصول روشنی کے اتنے مختلف اور پیچیدہ رویوں کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ذہن کو کھول دینے والی بات ہے۔ تو اس سفر میں ہمارا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ ہماری اگلی اور اس سلسلے کی آخری گفتگو میں ہم QED کے مزید جدید اطلاقات دیکھیں گے۔ ہم الیکٹران اور فوٹون کے مزید گہرے تعاملات کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اصول ایٹمی رویے اور یہاں تک کہ کیمیا کی بنیاد کیسے فراہم کرتے ہیں۔ یعنی ہم روشنی اور مادے کے تعلق کو مزید گہرائی سے کھوجیں گے۔ جی ہاں، اور اس پر غور کیجیے گا۔ ہر بار جب آپ کسی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو آپ صرف شیشے کے پار نہیں دیکھ رہے، آپ کوانٹم امکانات کی ایک پوری کائنات کا، خربوں چھوٹے چھوٹے تعاملات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جو سب مل کر آپ کو وہ صاف منظر دکھانے کے لیے بالکل ٹھیک طریقے سے جمع ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سب سے عام چیزیں ہی اپنی بنیاد میں سب سے غیر معمولی ہوتی ہیں۔ پچھلی بار ہم نے شیشے کی ایک سادہ سی چادر کو دیکھا تھا اور یہ دریافت کیا کہ اس کے پیچھے ایک پوری کوانٹم کائنات چھپی ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح روشنی کا جزوی انعکاس یعنی پارشل ریفلیکشن دراصل فوٹونز کے تمام ممکنہ راستوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، اور یہ کہ ان راستوں کے تیر کس طرح ایک دوسرے سے مل کر یا ایک دوسرے کو ختم کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ روشنی کا کتنا حصہ منعکس ہوگا اور کتنا گزر جائے گا۔ بالکل، وہ فیز میں تبدیلی اور مداخلت کے اثرات ہی سب کچھ تھے۔ تو آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ شیشے کی سطح سے ہٹ کر ہم اب براہ راست اس رقص کو دیکھیں گے جو روشنی اور مادے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس یا QED کے بالکل مرکز میں۔ جی، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک الیکٹران اور ایک فوٹون آپس میں کیسے بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ گئے تو ہم ایٹم کے استحکام سے لے کر کیمیا کے بنیادی اصولوں تک ہر چیز کی بنیاد کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم کن حصوں پر بات کرنے والے ہیں؟ اچھا، آج کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے ہم الیکٹران اور فوٹون کے تعامل کی بالکل بنیادی باتیں جانیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ 3 سادہ اعمال جن پر QED کے مطابق یہ پوری کائنات قائم ہے۔ واہ، پھر ہم ایک ٹھوس مثال دیکھیں گے، روشنی کا بکھرنا یعنی سکیٹرنگ، اچھا، اور آخر میں ہم QED کے ان بنیادی اصولوں کو واضح طور پر بیان کریں گے جو اس تمام پیچیدگی کو قابو کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ کیمیا، حیاتیات، مطلب تقریباً ہر چیز صرف 3 بنیادی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ QED کے مطابق یہ 3 اعمال ہیں: ایک فوٹون کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک الیکٹران کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور تیسرا جو سب سے اہم لگتا ہے، ایک الیکٹران کا فوٹون خارج یا جذب کرنا۔ کیا واقعی بس اتنا ہی ہے؟ یہ سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن ہاں، QED کے مطابق یہی حقیقت ہے۔ پہلے 2 اعمال تو بہت سیدھے سادے ہیں، ذرات خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل جادو جو ہے وہ اس تیسرے عمل میں ہے، جسے فائنمین جنکشن یا کپلنگ کہتے ہیں۔ جنکشن؟ جی، یہ وہ بنیادی لمحہ ہے جہاں مادہ اور روشنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ایک الیکٹران توانائی کا ایک پیکٹ یعنی فوٹون یا تو نگل لیتا ہے یا اسے باہر کہہ لے کے تھوک دیتا ہے۔ تو کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سورج کا چمکنا، پودوں کا خوراک بنانا، ہماری آنکھوں کا دیکھنا، وہ سب انہی جنکشنز کی ایک نہ ختم ہونے والی زنجیر ہے؟ بالکل، ہر تعامل اسی ایک بنیادی عمل کی تکرار ہے۔ پچھلی بار جب ہم نے شیشے کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ فوٹون شیشے کے اندر الیکٹران سے ٹکرا کر بکھرتے ہیں اور نئے فوٹون پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا وہاں بھی یہی جذب اور اخراج کا عمل ہو رہا تھا؟ کیا وہ بھی ایک جنکشن تھا؟ بالکل وہی تھا،
جب ایک فوٹون شیشے میں داخل ہوتا ہے تو وہ سیدھا پار نہیں ہو جاتا، اسے شیشے کے کسی ایٹم کا ایک الیکٹران جذب کرتا ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے وہ الیکٹران زیادہ توانائی کی حالت میں جاتا ہے اور پھر تقریباً فوراً ہی ایک نیا فوٹون خارج کر دیتا ہے۔ ایک نیا فوٹون، پرانا والا نہیں؟ جی، ایک بالکل نیا فوٹون، اور یہ نیا فوٹون آگے بڑھ کر اگلے الیکٹران کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے۔ لیکن یہ تو توانائی کے تحفظ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں لگتی کہ توانائی کہاں سے آئی اور کہاں گئی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کوانٹم میکینکس میں ایک اصول ہے جسے غیر یقینی کا اصول کہتے ہیں۔ اس کے تحت بہت مختصر وقت کے لیے توانائی کا ادھار لینا ممکن ہے۔ ادھار لینا؟ جی، بشرطے آخر میں حساب برابر ہو جائے۔ تو الیکٹران ایک لمحے کے لیے توانائی جذب کرتا ہے اور فوراً ہی ایک نیا فوٹون خارج کر کے اس توانائی کو واپس کر دیتا ہے۔ اس عمل کو ورچوئل یا مجازی عمل کہتے ہیں۔ اور ان تمام مجازی اعمال کے امکان کا حساب لگانے کے لیے ہم نے وہ تیروں کا طریقہ استعمال کیا تھا؟ ہر ممکنہ راستے کا اپنا ایک تیر ہوتا ہے اور ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو کیا اس بنیادی جنکشن کا، یعنی ایک الیکٹران کے فوٹون جذب یا خارج کرنے کا بھی کوئی اپنا مخصوص تیر ہے؟ جی ہاں، اور یہ شاید سب سے اہم تیر ہے۔ ایک الیکٹران کا فوٹون خارج یا جذب کرنے کا ایمپلیٹیوڈ ایک چھوٹی سی مستقل قدر ہے۔ فائنمین نے اسے جے کا نام دیا تھا۔ جی، اور اس کی عددی قیمت تقریباً -0.1 ہے۔ یہ قدر کائنات کے بنیادی ترین مستقلات میں سے ایک ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ روشنی اور مادے کے درمیان تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ ایک طرح سے الیکٹران کے چارج کی نمائندگی کرتا ہے؟ بالکل، آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک قوت کی طاقت کا پیمانہ ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی واقعے کا امکان جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے ہونے کے تمام ممکنہ طریقوں پر غور کرنا ہوگا۔ لیکن تمام ممکنہ طریقے، یہ سننے میں بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ جیسے اگر دو الیکٹران ایک دوسرے کو دفع کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوگا کہ ایک نے فوٹون پھینکا اور دوسرے نے پکڑ لیا۔ یہی تو QED کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ ایک طریقہ تو وہی ہے جو آپ نے بتایا، جو سب سے سادہ ہے اور سب سے زیادہ امکان اسی کا ہے۔ اس کا اپنا ایک فائنمین ڈائیگرام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو فوٹونز کا تبادلہ کریں، ایک کے بعد ایک۔ دو فوٹونز کا؟ اچھا جی، اور ایک اور بہت ہی عجیب طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا الیکٹران ایک فوٹون خارج کرے، وہ فوٹون بیچ راستے میں ایک الیکٹران اور اس کے اینٹی پارٹیکل یعنی پوزیٹران کے جوڑے میں تبدیل ہو جائے۔ ایک منٹ، فوٹون ذرات میں تبدیل ہو جائے؟ جی، بہت ہی مختصر وقت کے لیے۔ پھر وہ جوڑا دوبارہ مل کر فنا ہو اور ایک نیا فوٹون بنائے، اور پھر وہ نیا فوٹون دوسرے الیکٹران تک پہنچے۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ ہے۔ تو کیا ہر تصوراتی راستہ، چاہے کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگے، حقیقت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے؟ جی، ہر راستہ اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہم ہر راستے کے لیے ایک فائنمین ڈائیگرام بناتے ہیں، اس کے تیر کا حساب لگاتے ہیں اور پھر ان سب کو جمع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیچیدگی بنیادی اصولوں میں نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ان امکانات کی لامحدود تعداد میں ہے جنہیں ہمیں جمع کرنا پڑتا ہے۔ اصول وہی 3 ہیں، لیکن ان سے بننے والے کھیل کی کوئی انتہا نہیں۔ بالکل درست۔ فائنمین نے اس کی مثال شطرنج سے دی تھی۔ اصول بہت سادہ ہیں، بادشاہ ایک قدم چلتا ہے، فیل ترچھا چلتا ہے، لیکن ان اصولوں سے جو کھیل پیدا ہوتا ہے وہ انتہائی پیچیدہ اور گہرا ہو سکتا ہے۔ یہی کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کی خوبصورتی اور اس کی طاقت ہے۔ تو اگر اصول اتنے سادہ ہیں لیکن نتائج اتنے پیچیدہ، تو آئیے ایسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ نے بکھرنے یعنی اسکیٹرنگ کا ذکر کیا تھا۔ یہ ان بنیادی اصولوں کو عمل میں دیکھنے کی بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اسکیٹرنگ اپنی سادہ ترین شکل میں ایک تصادم ہے، ایک کولیژن۔ ٹھیک ہے، تصور کریں کہ ایک فوٹون خلا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے راستے میں ایک الیکٹران آ جاتا ہے۔ فوٹون الیکٹران سے ٹکراتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک نیا فوٹون کسی اور سمت میں نکل جاتا ہے، جبکہ الیکٹران کو بھی ایک دھکا لگتا ہے اور وہ بھی کسی اور سمت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی روشنی کا بکھر جانا۔ جی، اسی کو روشنی کا بکھرنا کہتے ہیں۔ آسمان کا نیلا رنگ اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ سورج کی روشنی جب ہماری فضا میں داخل ہوتی ہے تو ہوا میں موجود نائٹروجن اور آکسیجن کے ایٹموں کے الیکٹران سے ٹکرا کر بکھر جاتی ہے۔
اور نیلی روشنی اپنی چھوٹی ویو لینتھ کی وجہ سے سب سے زیادہ بکھرتی ہے، اس لیے ہمیں آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے۔ واہ، تو یہ روزمرہ کا عمل بھی اسی بنیادی تعامل پر مبنی ہے؟ اچھا، تو یہ جو بکھرنا ہے یہ تو ایک بے ترتیب عمل لگتا ہے۔ بظاہر جی۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ فوٹون کہاں جائے گا، یا کیا QED ہمیں کوئی ٹھوس قابل پیمائش پیشگوئی دے سکتی ہے؟ کیا ہمارے تیر یہاں بھی کام آتے ہیں؟ بالکل، اور یہیں پر یہ نظریہ اپنے سب سے عجیب پہلو دکھاتا ہے۔ اس بکھرنے کے عمل کے تمام ممکنہ راستے تلاش کرنے کے لیے ہم فائن مین ڈائیگرامز کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے سادہ راستہ کیا ہوگا؟ سب سے سادہ اور واضح راستہ تو یہ ہے کہ الیکٹران پہلے آنے والے فوٹون کو ایک مقام پر جذب کرتا ہے، تھوڑا آگے سفر کرتا ہے، اور پھر ایک نئے فوٹون کو کسی دوسرے مقام پر خارج کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل منطقی ہے، پہلے جذب کرنا پھر خارج کرنا، اس میں کوئی عجیب بات تو نہیں؟ جی، یہ پہلا راستہ ہے۔ یہ ایک مکمل راستہ ہے اور اس کا اپنا ایک تیر یعنی ایمپلیٹیوڈ ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ ہاں، تو یقیناً کوئی دوسرا راستہ بھی ہوگا۔ دوسرا بنیادی راستہ وہ ہے جو ہمارے وقت اور وجہ و اثر کے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اچھا؟ دوسرا امکان یہ ہے کہ الیکٹران آنے والے فوٹون کو جذب کرنے سے پہلے ہی ایک نیا فوٹون خارج کر دیتا ہے۔ کیا؟ جی، اور پھر بعد میں جا کر آنے والے فوٹون کو جذب کرتا ہے۔ نہیں، ایک منٹ رکی، یہ تو بالکل ہی ناممکن لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے میں فون اٹھانے سے پہلے ہی ہیلو کہہ دوں۔ ہاں، جی، مثال اچھی ہے۔ کیا آپ واقعی کہہ رہے ہیں کہ کوانٹم کی دنیا میں اثر وجہ سے پہلے آ سکتا ہے؟ یہ تو فزکس کے سارے اصولوں کو الٹ دیتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کو ضرور الٹ دیتا ہے، لیکن کوانٹم فزکس کے اصولوں کو نہیں۔ QED کی ریاضی میں یہ راستہ بالکل اتنا ہی جائز ہے جتنا پہلا والا۔ لیکن کیوں؟ کیسے؟ دیکھیے، ہمیں وقت کی ترتیب کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ریاضی خود اس کا خیال رکھتی ہے۔ در حقیقت کچھ زیادہ پیچیدہ خاکوں میں ایک الیکٹران وقت میں پیچھے کی طرف سفر کرتا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے۔ وقت میں پیچھے؟ جی، اور جب کوئی الیکٹران وقت میں پیچھے جاتا ہے تو ہماری ریاضی اسے ایک بالکل مختلف ذرے کے طور پر دکھاتی ہے، ایک پوزیٹرون جو الیکٹران کا اینٹی میٹر ہم منصب ہے۔ یہ تمام عجیب امکانات حساب میں خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ذہن گھوم جاتا ہے یہ سن کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کا حساب لگانے کے لیے ہمیں ان تمام راستوں کو شامل کرنا پڑتا ہے جو ہماری منطق کے خلاف ہیں۔ بالکل۔ یعنی ایک سیدھا راستہ اور ایک یہ ناممکن راستہ، دونوں کے تیروں کو جمع کرنا ہوگا، اور یقیناً ان کے علاوہ بھی مزید پیچیدہ راستے ہوں گے۔ لا تعداد مزید راستے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا؟ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ ہر جنکشن یعنی ہر بار فوٹون جذب یا خارج ہونے پر ہم ایمپلیٹیوڈ کو J سے ضرب دیتے ہیں؟ ہاں، جس کی قیمت تقریباً 0.1 تھی۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے میں جتنے زیادہ جنکشنز ہوں گے اس کا ایمپلیٹیوڈ اتنا ہی چھوٹا ہوتا جائے گا۔ اچھا۔ دو جنکشنز والے ان دو بنیادی راستوں کا ایمپلیٹیوڈ J² یعنی 0.01 کے لگ بھگ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی راستہ ایسا ہے جس میں 4 جنکشنز ہیں تو اس کا ایمپلیٹیوڈ J⁴ یعنی 0.0001 کے قریب ہوگا۔ تو ان پیچیدہ راستوں کے تیر بہت چھوٹے ہوتے جاتے؟ سادہ راستوں کا حساب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم ان تمام اہم راستوں بشمول اس عجیب و غریب راستے کے کہ تیروں کو ہر ممکنہ بکھرنے کے زاویے کے لیے جمع کرتے ہیں، اور حتمی تیر کی لمبائی کا مربع ہمیں بتاتا ہے کہ فوٹون کے اس خاص زاویے پر پائے جانے کا کیا امکان ہے۔ بالکل، ہر زاویے کے لیے یہ حساب کر کے ہم ایک پورا پیٹرن بنا سکتے ہیں جو پیشگوئی کرتا ہے کہ کس زاویے پر سب سے زیادہ فوٹون پائے جائیں گے اور کس پر سب سے کم۔ اور کیا یہ تجربات سے مطابقت رکھتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر جب تجربات کیے جاتے ہیں تو نتائج بالکل اسی پیٹرن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس طرح کوانٹم سطح کے بظاہر بے ترتیب اور عجیب واقعات جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ لیبارٹری میں ٹھوس، قابل پیمائش اور قابل پیشن گوئی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت ہی عجیب اور حیران کن ہے۔ ان تمام عجیب و غریب امکانات اور لامتناہی راستوں کے بعد اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کھیل کے اصولوں کو واضح طور پر بیان کریں۔ جی، یہ اچھا خیال ہے۔
آخر کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کے وہ بنیادی اصول کیا ہیں جن سے یہ ساری پیچیدگی جنم لے رہی ہے؟ یہ واقعی بہت سادہ ہے۔ رچرڈ فائنمین نے پورے نظریے کا خلاصہ 3 بہت ہی آسان مراحل میں کیا ہے جو کسی بھی کوانٹم الیکٹرو ڈائنامک واقعے پر لاگو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول، تمام ممکنہ طریقے بنائیں۔ کسی بھی واقعے کے لیے آپ کو ہر اس ممکنہ راستے یا تاریخ کا تصور کرنا اور اس کا خاکہ بنانا ہوگا جو ابتدائی حالت کو آخری حالت سے جوڑتا ہے۔ ان خاکوں کو فائنمین ڈایاگرامز کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو پہلا قدم ہے کہ سارے راستے بناؤ، چاہے وہ کتنے ہی عجیب کیوں نہ ہوں۔ جی، دوسرا اصول، ہر طریقے کو ایک تیر تفویض کریں۔ ہر ممکنہ راستے کو ایک ایمپلیٹیوڈ یعنی ایک تیر دیا جاتا ہے۔ اس تیر کی لمبائی اور سمت کا حساب کچھ مخصوص ریاضیاتی اصولوں کے تحت کیا جاتا ہے، جس میں جے جیسی قدریں شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر راستے کا اپنا تیر۔ اور تیسرا اصول، تیروں کو جمع کریں اور نتیجہ کا مربع نکالیں۔ تمام انفرادی راستوں کے تیروں کو سر سے دم تک جوڑ کر ایک حتمی تیر حاصل کریں۔ اس حتمی تیر کی لمبائی کا مربع ہی اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا کل امکان یعنی پروبیبلٹی ہے۔ صرف یہ 3 مراحل؟ بس یہی 3؟ یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے نا؟ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ ایک راستہ اختیار کیا، لیکن یہ نظریہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت ان تمام راستوں کا مجموعہ ہے جو میں اختیار کر سکتی تھی۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ اس نظریے کے فلسفیانہ مضمرات بہت وسیع ہیں، لیکن طبیعت کی سطح پر یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔ کوئی مثال دیں؟ جی، ایک بنیادی سوال، ہائیڈروجن ایٹم میں الیکٹرون اپنے مخالف چارج والے پروٹون پر گر کے فنا کیوں نہیں ہو جاتا؟ کلاسیکی فزکس کے مطابق تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ QED اس کا جواب دیتی ہے۔ الیکٹرون نیوکلیس میں اس لیے نہیں گرتا کیونکہ وہ پروٹون کے ساتھ مسلسل ورچوئل فوٹونز کا تبادلہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل رقص ہے۔ تو وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں؟ بالکل، اور اس تعامل کے تمام ممکنہ طریقوں کو، ایک فوٹون کا تبادلہ، 2 کا، 3 کا، اور ان سب کے تمام پیچیدہ امتزاجات کو جب ہم انہی 3 اصولوں کے تحت جمع کرتے ہیں تو نتیجہ ایک مستحکم حالت ہوتی ہے۔ اور اس مستحکم حالت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرون کے نیوکلیس سے ایک خاص فاصلے پر پائے جانے کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایٹم کا یہ مستحکم ڈھانچہ ان لاتعداد امکانات کے مجموعے سے خود بخود ابھرتا ہے۔ تو ایٹم کا وجود ہی ان تمام کیا ہو سکتا تھا والے راستوں کا نتیجہ ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ نظریہ صرف ایک دلچسپ خیال ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین حد تک درست بھی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ طبیعت کی تاریخ کا سب سے زیادہ درست اور تجرباتی طور پر ثابت شدہ نظریہ ہے۔ یہ درست سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر درست ہے۔ فائنمین الیکٹران کے مقناطیسی لمحے یعنی میگنیٹک مومنٹ کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ الیکٹران کی ایک خاصیت ہے، جیسے اس کا چارج۔ یہ بتاتا ہے کہ الیکٹران مقناطیسی فیلڈ میں کیسا برتاؤ کرے گا۔ سادہ ترین نظریہ کہتا ہے کہ اس کی قدر 1 ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن QED پیشگوئی کرتی ہے کہ چونکہ الیکٹران مسلسل اپنے آپ سے ورچوئل فوٹونز خارج اور جذب کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ قدر 1 سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، تو ان ورچوئل پروسیسز کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ جی، اور جب نظریہ دانوں نے ان تمام پیچیدہ ڈائیگرامز کا حساب لگایا، ایک ایسا کام جس میں کئی سال اور کمپیوٹرز کی طاقت لگی، تو انہوں نے ایک عدد پیش کیا۔ اور تجربات نے کیا بتایا؟ تجربات سے جو عدد حاصل ہوا وہ نظریے کی پیشگوئی سے 9 مقامات تک مطابقت رکھتا تھا۔ 9 مقامات تک؟ جی، اس مطابقت کو سمجھانے کے لیے فائنمین نے ایک مثال دی تھی۔ یہ ایسے ہے جیسے لاس اینجلس سے نیو یارک تک کا فاصلہ ناپا جائے اور اس میں غلطی ایک انسانی بال کی موٹائی سے بھی کم ہو۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ انسانی بال کی موٹائی؟ یہ صرف درستگی نہیں ہے، یہ تقریباً جادو جیسا لگتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 سادہ اصول جو ہم نے بیان کیے ہیں وہ حقیقت کی اتنی گہری اور درست تصویر پیش کرتے ہیں کہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ بالکل، اور یہی QED کا مرکزی پیغام ہے۔
فطرت اپنی بنیادی سطح پر امکانات پر کام کرتی ہے اور ان امکانات کا حساب تمام ممکنہ راستوں کے ایمپلیٹیوڈز کو ملا کر لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب نظریہ ہے، جیسا کہ فائنمین کی کتاب کا عنوان ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ کی منطق سے بالکل میل نہیں کھاتا، لیکن یہ طبیعیات کا سب سے کامیاب نظریہ ہے جس کی پیشگوئیاں آج تک کبھی غلط ثابت نہیں ہوئیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روشنی اور مادے کی یہ وسیع اور پیچیدہ دنیا دراصل 3 بہت ہی سادہ اعمال کے تابع ہے۔ جی، ذرات کا سفر اور فوٹون کا اخراج یا جذب۔ اور کسی بھی واقعے کا امکان معلوم کرنے کے لیے ہمیں صرف ان اعمال کے تمام ممکنہ امتزاجات کو تصور کرنا ہے، ہر ایک کو ایک تیر دینا ہے اور ان سب کو جمع کر دینا ہے۔ یہ سادہ سا ڈھانچہ شیشے کی روشنی منعکس کرنے سے لے کر ایٹموں کے استحکام تک ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ اور اس کی اصل طاقت یہ ہے کہ یہ اصول آفاقی ہیں۔ یہ روشنی اور مادے کے تمام تعاملات پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ایٹم کے اندر ہوں یا کسی دور دراز کہکشاں میں ستارے کے مرکز میں۔ یہ طبیعیات کے قوانین کی یکسانیت کی ایک شاندار مثال ہے۔ بالکل۔ یہ سب کچھ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ تو اب آگے کیا ہے؟ اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد ہم مزید کہاں جا سکتے ہیں؟ کا جائزہ لیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مزید پیچیدہ ڈائیگرامز کو حساب میں شامل کرنے سے نظریے کے نتائج تجربات کے ساتھ اور بھی زیادہ ناقابل یقین حد تک مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی جو ہم نے میگنیٹک مومنٹ کی بات کی تھی۔ اچھا، تو ہم اس درستگی کی مزید گہرائی میں جائیں گے؟ جی، اور ہم مجازی پروسیسز یعنی ورچوئل پروسیسز کے تصور پر بھی مزید تفصیل سے بات کریں گے، جو وہ لمحاتی واقعات ہیں جو تعاملات کے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن درست جواب حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ آج کی نشست کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال جو میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ایک الیکٹران کا حتمی رویہ لا تعداد ممکنہ تاریخوں اور راستوں کو جمع کرنے سے طے ہوتا ہے، تو اس کا ایک واحد راستے کی ہماری عام فہم کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ کیا الیکٹران حقیقت میں کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے، یا اس کا رویہ ان تمام راستوں کے درمیان ایک جمہوری ووٹ کا نتیجہ ہے جو وہ اختیار کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیے؟ پچھلی بار ہم نے کوانٹم الیکٹروڈائنامکس یعنی QED کے 3 بنیادی اصولوں پر بات کی تھی۔ جی، ایک الیکٹران کا سفر، ایک فوٹون کا سفر اور ایک الیکٹران کا فوٹون خارج یا جذب کرنا۔ بالکل، اور وہ ایک بہت ہی صاف ستھری تصویر تھی، لیکن آج ہم اس سادہ سطح کے نیچے جو کچھ چھپا ہے اس میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ اچھا، ہم ان لطیف کوانٹم اثرات کا جائزہ لیں گے جو QED کی پیشین گوئیوں کو اتنا درست بناتے ہیں کہ اسے فزکس کی تاریخ کا سب سے کامیاب نظریہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ تو آج کے موضوعات ہیں ورچوئل فوٹونز، کوانٹم کریکشنز اور اس تھیوری کی وہ ناقابل یقین تجرباتی درستگی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی بار ہم نے جو تصویر بنائی تھی اس میں 2 الیکٹران ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے۔ جی، ایک فوٹون کا تبادلہ کر کے۔ بالکل، بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن مجھے جو بات سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ اس تبادلے کے دوران اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک الیکٹران یہاں تھا، دوسرا وہاں، اور پھر وہ ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔ بیچ میں کیا ہوا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہیں پر ورچوئل پروسیسز کا تصور آتا ہے نا؟ بالکل، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ صرف آغاز اور اختتام ہوتا ہے، یعنی ابتدائی حالت اور حتمی حالت۔ صحیح۔ لیکن کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ آغاز سے اختتام تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ نہیں ہوتا۔ اچھا؟ بلکہ لاتعداد ممکنہ راستے ہوتے ہیں۔ ورچوئل پروسیسز وہ تمام درمیانی عوامل ہیں جو اس سفر کے دوران پیش آتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک فلم کا پہلا اور آخری سین دیکھیں لیکن بیچ کی پوری کہانی غائب ہو۔ QED ان غائب سینز کو ان درمیانی عوامل کو بیان کرتی ہے۔ اور ان غائب سینز کے مرکزی کردار یہ ورچوئل فوٹونز ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ جب 2 الیکٹران ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں تو وہ حقیقت میں ایک ورچوئل فوٹون کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ایک الیکٹران اسے خارج کرتا ہے اور دوسرا اسے جذب کر لیتا ہے۔ لیکن یہ فوٹون یہ ورچوئل کیوں ہے؟
اسے ورچوئل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف اسی تعامل کے لیے، اسی درمیانی لمحے کے لیے وجود میں آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی ہمارے ڈیٹیکٹرز تک نہیں پہنچتا۔ یعنی یہ کبھی بھی باہر کی دنیا میں نہیں آتا؟ کبھی نہیں۔ فائنمین کے ڈائیگرامز میں ہم انہیں اندرونی لکیروں کے طور پر دکھاتے ہیں، وہ لکیریں جو ڈائیگرام کے اندر ہی شروع ہوتی ہیں اور اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، اگر ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، جی، اگر وہ کبھی بھی باہر کی دنیا میں آتے ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتا کہ وہ ہیں بھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور میں تو یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ یہ تو فزکس کے بنیادی قوانین تک کی پابندی نہیں کرتے، بالکل، جیسے توانائی کے تحفظ کا قانون۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ہضم ہی نہیں ہو رہی بات۔ کیا ہمارا پورا فزکس کا ڈھانچہ ہی غلط نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں، یہیں پر QED کی سب سے عجیب بات سامنے آتی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک ورچوئل فوٹون ایسی خصوصیات کا حامل ہو سکتا ہے جو ایک حقیقی فوٹون کے لیے بالکل ناممکن ہے۔ جیسے کہ وہ روشنی کی رفتار سے تیز یا سست سفر کر سکتا ہے، اس کا ماس ہو سکتا ہے، اور ہاں، وہ توانائی کے تحفظ کے قانون کی عارضی طور پر خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ تو پھر کائنات اس طرح کی دھوکہ دہی کی اجازت کیسے دیتی ہے؟ یہ تو بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کا جواب ہائزنبرگ کے غیر یقینی کے اصول میں چھپا ہے۔ اچھا، انسرٹنٹی پرنسپل۔ جی، یہ اصول کہتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں کسی نظام کی توانائی اور اس کے وقت کو مکمل درستی کے ساتھ نہیں جان سکتے۔ اس اصول کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بہت مختصر وقت کے لیے توانائی میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ اسے ایک قسم کا کوانٹم ادھار سمجھیں۔ کائنات ایک ورچوئل ذرے کو توانائی ادھار دے سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اسے اتنی جلدی واپس کر دے کہ ہم اس خلاف ورزی کو پکڑ نہ سکیں۔ اچھا، تو کیونکہ ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل، چونکہ یہ ورچوئل ذرات کبھی بھی براہ راست نہیں دیکھے جا سکتے، اس لیے مجموعی طور پر توانائی کا تحفظ برقرار رہتا ہے۔ وہ صرف تعامل کے پردے کے پیچھے اپنے کرتب دکھاتے ہیں۔ یعنی یہ قسم کی کوانٹم سطح پر چوری ہے، لیکن اتنی تیزی سے کہ کوئی پکڑ نہ سکے۔ اور یہ بات کہ وہ وقت میں پیچھے بھی جا سکتے ہیں، یہ تو اور بھی عجیب ہے۔ جی، ریاضیاتی طور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فوٹون آگے جا رہا ہے یا پیچھے، جب تک کہ وہ ایک درمیانی عمل کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام عجیب و غریب امکانات؟ جی تمام، 2 یا 3 ورچوئل فوٹونز کا تبادلہ، یا ایک فوٹون کا بیچ میں لمحہ بھر کے لیے ایک الیکٹران پوزیٹرون جوڑے میں تبدیل ہو جانا، سب کو حساب میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ سب کو QED کا بنیادی اصول یہی ہے۔ کسی بھی واقعے کا امکان جاننے کے لیے آپ کو اس کے ہونے کے تمام ممکنہ طریقوں کے ایمپلیٹیوڈ کو جمع کرنا ہوگا، چاہے وہ کتنے ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ورچوئل فوٹونز جو قوانین کی خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں، دراصل کہانی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان تمام لامحدود امکانات کو شامل کرنے سے حساب کتاب بہت پیچیدہ، شاید ناممکن ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، یہیں سے کوانٹم کریکشنز کا تصور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ سب سے سادہ تعامل، یعنی ایک ورچوئل فوٹون کا تبادلہ، ہمیں ایک پہلا اندازہ دیتا ہے۔ اسے درخت کی سطح کا حساب کہتے ہیں۔ فرسٹ اپروکسیمیشن۔ جی، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ زیادہ درست جواب کے لیے ہمیں مزید پیچیدہ امکانات کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک الیکٹران سفر کے دوران ایک ورچوئل فوٹون خارج کر کے اسے خود ہی دوبارہ جذب کر سکتا ہے۔ اچھا، اپنے آپ سے ہی؟ جی، یا 2 الیکٹرانز کے درمیان سفر کرنے والا ورچوئل فوٹون خود لمحہ بھر کے لیے ایک الیکٹران اور اس کے اینٹائی پارٹیکل پوزیٹرون میں تبدیل ہو کر واپس فوٹون بن جائے۔ فائنمین ڈائیگرامز میں یہ چیزیں لوپس کی طرح نظر آتی ہیں نا، جیسے کوئی ذرہ ایک چکر لگا کر واپس آ رہا ہو۔ بالکل، ہر ایسا پیچیدہ عمل ڈائیگرام نے ایک بند لوپ بناتا ہے۔ ہر اضافی لوپ حساب میں ایک نئی اصطلاح کا اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ نئی اصطلاح کیا کرتی ہے؟ یہ نئی اصطلاح ہمارے ابتدائی جواب میں ایک چھوٹی سی کریکشن یا اصلاح کرتی ہے۔ ہم ایک بنیادی جواب سے شروع کرتے ہیں اور پھر ان لوپس کو ایک ایک کر کے شامل کرتے جاتے ہیں، ہر قدم پر اپنے جواب کو بہتر اور زیادہ درست بناتے ہوئے۔ لیکن یہیں پر تو اصل مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، جب سائنسدانوں نے ان لوپس کا حساب لگانے کی کوشش کی تو ان کے جوابات لامحدود آنے لگے، انفینٹی۔ بالکل، یہ تو ایک نظریاتی تباہی تھی۔
آپ کے پاس ایک خوبصورت تھیوری ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے درستگی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کو ایک بے معنی جواب دیتی ہے۔ 20 سال تک سائنسدان اس مسئلے پر سر کھپاتے رہے ہوں گے۔ یہ واقعی QED کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب لوپ کے اندر ورچوئل ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب آتے ہیں، یعنی صفر فاصلے پر، تو ان کی توانائی لامحدود ہو جاتی ہے اور ریاضیاتی فارمولے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نظریہ مکمل طور پر بیکار ہو جاتا تھا۔ کون کون اس پر کام کر رہا تھا؟ کئی بڑے نام بشمول خود فائنمین، ڈیرائک، پاؤلی، سب اس مسئلے سے شدید مایوس تھے۔ تو پھر اس کا حل کیسے نکلا؟ میں نے پڑھا ہے کہ فائن مین نے خود اس حل کو مذاقاً ایک دھوکہ دہی یا ڈپی پروسیس کہا تھا۔ جی، انہوں نے ایسا کہا۔ یہ ری نارملائزیشن کا تصور ہے۔ ہاں، اور یہ ایک انتہائی گہرا اور ذہین حل تھا۔ ری نارملائزیشن کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہم نے الیکٹران کے بارے میں سوچنے میں ایک بنیادی غلطی کی تھی۔ کیا غلطی؟ ہم ایک ننگے یعنی بیر الگ تھلگ الیکٹران کا تصور کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی الیکٹران موجود نہیں ہے۔ ایک حقیقی الیکٹران ہمیشہ ورچوئل ذرات کے ایک گونجتے ہوئے بادل میں ملوث یعنی ڈریسڈ ہوتا ہے۔ ملوث الیکٹران؟ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اچھا، ایسے سوچیں کہ ایک مشہور شخصیت کبھی بھی اکیلے نظر نہیں آتی۔ ان کے ارد گرد ہمیشہ باڈی گارڈز، اسسٹنٹس اور فوٹوگرافرز کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ اس شخصیت کی اصل اونچائی یا وزن کا اندازہ اس ہجوم کی وجہ سے نہیں لگا سکتے۔ ہم جو کچھ ناپتے ہیں وہ اس پیکج ڈیل کا ہوتا ہے۔ ری نارملائزیشن بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو لیبارٹری میں ناپتے ہیں؟ بالکل۔ یہ کہتی ہے کہ جب ہم لیبارٹری میں ایک الیکٹران کا ماس یا چارج ناپتے ہیں تو ہم اس ننگے الیکٹران کا نہیں بلکہ اس ہجوم میں گھرے الیکٹران کا ماس اور چارج ناپ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ جو لامحدودیتیں حساب میں آ رہی تھیں ان کا کیا ہوا؟ کہ نظریاتی ننگے ماس اور ننگے چارج کی تعریفوں میں جذب کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی انہیں ایک ایسی چیز میں ڈال دیا جاتا ہے جسے ہم ناپ ہی نہیں سکتے۔ بالکل، یہ وہ مقداریں ہیں جنہیں ہم کبھی ناپ ہی نہیں سکتے۔ پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان نظریاتی مقداروں کو بھول جائیں، ہم ان کی جگہ وہ ماس اور چارج استعمال کریں گے جو ہم نے تجرباتی طور پر ناپا ہے، یعنی ملبوس الیکٹران کا ماس اور چارج۔ جی۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو تمام لامحدودیتیں ایک دوسرے کو جادوئی طور پر منسوخ کر دیتی ہیں اور آپ کے پاس ایک حتمی، بامانی اور محدود جواب بچتا ہے۔ ایک منٹ، یہ مجھے تھوڑا سا بے معنی والا حل لگ رہا ہے۔ آپ کا شکوہ بجا ہے۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ریاضی کی ایک مشکل کو بس قالین کے نیچے چھپا دیا اور کہا کہ چونکہ ہم اسے ناپ نہیں سکتے اس لیے اس کا وجود ہی نہیں؟ سائنسدان اس پر مطمئن کیسے ہو گئے؟ شروع میں بہت سے فزسسٹ کو ایسا ہی لگا تھا۔ خود ڈیراک نے اسے کبھی قبول نہیں کیا، لیکن اس کا جواز اس کی کامیابی میں ہے۔ کامیابی سے کیا مراد ہے؟ یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ ہمارا نظریہ ایک مثالی، الگ تھلگ ذرے کے لیے نامکمل ہے، لیکن جب ہم اسے اس حقیقی ملبوس ذرے پر لاگو کرتے ہیں جس کا ہم حقیقت میں مشاہدہ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل کام کرتا ہے۔ اور بالکل کام کرتا ہے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے ناقابل یقین حد تک درست کام کرتا ہے۔ تو اب ہم اس ساری محنت کے نتیجے پر آتے ہیں۔ کیا یہ تمام پیچیدہ حسابات، لوپس اور ری نارملائزیشن کا یہ عجیب عمل واقعی کام آیا؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ جی ہاں۔ ذرائع میں الیکٹران کے میگنیٹک موومنٹ کا بہت ذکر ہے۔ جی ہاں، یہی QED کا سب سے بڑا امتحان اور اس کی سب سے شاندار کامیابی ہے۔ آسان الفاظ میں میگنیٹک مومنٹ یہ بتاتا ہے کہ ایک الیکٹران مغناطیسی میدان میں کتنی شدت سے رد عمل ظاہر کرتا ہے، جیسے کمپاس کی سوئی۔ ٹھیک ہے۔ سن 1928 میں پال ڈیراش نظریے نے پیشن گوئی کی تھی کہ الیکٹران کا مغناطیسی لہمہ خاص اکائیوں میں بالکل ایک ہونا چاہیے، ایک خوبصورت، سادہ اور مکمل عدد۔ لیکن قدرت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمیشہ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ تجربات نے کچھ اور ہی دکھایا ہے نا؟ بالکل۔ 1948 کے آس پاس انتہائی درست تجربات نے یہ ظاہر کیا کہ یہ قدر بالکل ایک نہیں تھی۔ کتنی تھی؟ یہ ایک سے تھوڑی زیادہ تھی، تقریباً 1.00116۔ یہ فرق بہت چھوٹا تھا لیکن یہ بہت اہم تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈیراک کا نظریہ جتنا بھی خوبصورت تھا، نامکمل تھا، اس میں کچھ کمی تھی۔
اور وہ کمی یہی کوانٹم کریکشنز تھیں، وہ تمام ورچوئل ذرات کا شور جو الیکٹران کے ارد گرد موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی۔ یہ چھوٹا سا فرق جسے غیر معمولی مقناطیسی لہمہ کہا جاتا ہے، ان تمام کوانٹم کریکشنز کی وجہ سے تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب شونگر، فائنمین اور ٹوموناگا نے ری نارملائزیشن کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلی اور سب سے سادہ کریکشن کا حساب لگایا۔ یعنی ایک لوپ والے ڈائیگرام کا؟ جی، ایک لوپ والے ڈائیگرام کا، تو ان کا نظریاتی جواب تجرباتی قدر کے بہت بہت قریب آیا۔ شونگر کا حساب کردہ پہلا اصلاحی نمبر 1.00116 تھا، جو تجربے سے بالکل مطابقت رکھتا تھا۔ واو! یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ واقعی ایک واو لمحہ ہوگا۔ اور پھر تو ایک دوڑ شروع ہو گئی ہوگی۔ جی ہاں۔ تجربہ کار مزید درست پیمائش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور نظریاتی ماہرین مزید پیچیدہ ڈائیگرامز، 2 لوپس، 3 لوپس کا حساب لگا رہے ہوں گے تاکہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ سائنس کی تاریخ کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ جیسے جیسے تجربات زیادہ درست ہوتے گئے اور ناپ میں مزید اشاریہ شامل ہوتے گئے، ویسے ہی نظریاتی ماہرین نے مزید پیچیدہ ڈائیگرامز کا حساب لگانا شروع کر دیا۔ اور یہ حساب آسان نہیں ہوں گے۔ بالکل نہیں، ان میں سالوں کی محنت اور بعد میں سپر کمپیوٹرز کی ضرورت پڑی، لیکن ہر بار جب حساب مکمل ہوتا تو نظریاتی پیشین گوئی نئی تجرباتی قدر سے اور بھی قریب ہوتی۔ ذرا ہمیں ان اعداد و شمار کا احساس دلائیں، یہ کتنے قریب تھے؟ فائنمین نے اپنی کتاب میں 1983 تک کی جو قدریں دی تھیں وہ کچھ یوں تھی۔ نظریاتی پیشین گوئی تھی 1.001159652246۔ اور تجرباتی پیمائش؟ اور تجرباتی پیمائش تھی 1.001159652221۔ یہ تو ان میں فرق 90 اشاریہ پر جا کر ظاہر ہوتا ہے۔ جی، یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے کوئی اور شخص آپ کے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس 8 اشاریہ تک درست بتا دے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ ہمارے عجیب و غریب ورچوئل پارٹیکلز کے خیالات، لامحدودیتوں کو منسوخ کرنے کی ترکیبیں، یہ سب حقیقت سے اتنی گہرائی میں جڑے ہوئے ہوں؟ اس درستگی کو سمجھانے کے لیے فائنمین نے ایک شاندار مثال دی تھی۔ کون سی؟ انہوں نے کہا کہ یہ درستگی ایسی ہے جیسے لاس اینجلس سے نیو یارک تک کا فاصلہ ناپا جائے اور اس میں غلطی کی گنجائش ایک انسانی بال کی چوڑائی سے بھی کم ہو۔ ایک انسانی بال کی چوڑائی اتنے بڑے فاصلے پر؟ جی۔ سائنس کی تاریخ میں کسی اور نظریے نے کبھی ایسی درست پیشگوئی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ QED کو طبیعیات کا زیور کہا جاتا ہے، جول آف فزکس۔ جی، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ کائنات اپنی گہرائی میں واقعی ان عجیب و غریب کوانٹم قوانین کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ حقیقت کی اوپری سطح کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جو ورچوئل ذرات سے بھری ہوئی ہے، جو لمحہ بھر کے لیے وجود میں آتے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ جی، ایک مستقل ہلچل ہے۔ اور ان تمام پیچیدہ نہ دکھائی دینے والے عوامل کو شامل کر کے ہی ہم کائنات کی درست ترین تصویر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سادگی اکثر سطح پر ہوتی ہے اور گہرائی میں ناقابل یقین پیچیدگی چھپی ہوتی ہے۔ جی ہاں، QED ہمیں دکھاتا ہے کہ کائنات بنیادی سطح پر کتنی عجیب اور ہماری روزمرہ کی عقل سے کتنی مختلف ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی یہ انسانی ذہن کی طاقت کا بھی ثبوت ہے کہ ہم ریاضی اور محتاط مشاہدے کے ذریعے اس عجیب پن کو نہ صرف سمجھ سکتے ہیں بلکہ ایسی پیشین گوئیاں بھی کر سکتے ہیں جو حیران کن حد تک درست ہوں۔ یہ سائنس کا بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم نے QED کی گہرائیوں اور اس کی ناقابل یقین درستگی کو دیکھا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس سلسلے کا اختتام کریں گے۔ جی، اور ہم QED کے فلسفیانہ مضمرات، اس کی حدود اور اس نظریے نے جدید طبیعیات کی شکل کیسے بدلی، اس پر بات کریں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کامیاب ترین نظریہ بھی کچھ بنیادی سوالات کے جوابات کیوں نہیں دیتا۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرائع میں ایک مستقل کا ذکر ہے جسے J یا کپلنگ کانسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ کپلنگ کانسٹنٹ۔ جی، جس کی قدر تقریباً -0.08542455 ہے۔
یہ ایک سادہ سا نمبر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ الیکٹران اور فوٹون کا تعامل کتنا مضبوط ہے۔ یہ QED کا ایک بنیادی جوز ہے۔ لیکن QED یہ نہیں بتاتی کہ اس نمبر کی یہ خاص قدر کیوں ہے۔ اسے تجربے سے حاصل کر کے تھیوری میں ڈالا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک معمہ ہے۔ فائن مین اسے فزکس کے سب سے بڑے اسرار میں سے ایک کہتے ہیں، ایک جادوئی نمبر جو ہمیں بغیر کسی وضاحت کے دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کائنات کا ایک بنیادی اتفاقی نمبر ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی گہری حقیقت چھپی ہے جسے ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے؟ روشنی اور مادے کے عجیب نظریے پر ہماری 6 حصوں پر مشتمل گفتگو آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ جی، اور یہ سفر واقعی شاندار رہا ہے۔ پچھلی بار ہم نے ورچوئل پارٹیکلز کی غیر حقیقی دنیا میں غوطہ لگایا تھا اور دیکھا تھا کہ کیسے کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس یعنی QED ناقابل یقین حد تک درست پیش گوئیاں کرتا ہے۔ وہ درستگی جو آج بھی سائنسدانوں کو حیران کر دیتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں گی اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گی کہ اس نظریے نے فزکس کی دنیا کو کیسے بدلا، اس کی حدیں کہاں ختم ہوتی ہیں اور آج یہ کہاں کھڑا ہے۔ میرے خیال میں یہ سب سے اہم حصہ ہے، اس نظریے کے وسیع تر مضمرات کو سمجھنا۔ تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ QED کو اکثر تاریخ کی کامیاب ترین تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس کی پیشگوئیاں اتنی درست ہیں کہ جیسا کہ ہم نے بات کی، ان کا موازنہ نیو یارک سے لاس اینجلس کا فاصلہ ایک انسانی بال کی موٹائی تک درست ناپنے سے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ مثال اس کی درستگی کو بہت اچھی طرح بیان کرتی ہے۔ پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے، کیا یہ حتمی نظریہ ہے؟ کیا یہ کائنات کی ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا مختصر جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا؟ لیکن اس کا کیوں نہیں بہت دلچسپ ہے، اور وہیں QED کی اصل طاقت اور میراث چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ QED نے حقیقت کے بارے میں ہمارے تصور کو کس طرح جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک نئی ریاضی نہیں تھی، یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا طریقہ تھا۔ مطلب یہ صرف مساواتوں کا ایک نیا سیٹ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، کلاسیکل فزکس یعنی نیوٹن اور آئنسٹائن کی فزکس ایک متعین کائنات، ایک ڈٹرمنسٹک یونیورس کی تصویر پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ابتدائی حالت معلوم ہو تو آپ 100% یقین سے بتا سکتے ہیں کہ وہ مستقبل میں کہاں ہوگی۔ ایک گیند پھینکیں اور آپ اس کا راستہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی واحد اور قابل پیشگوئی راستہ۔ بالکل۔ لیکن QED کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ یہ ہمیں ایک امکانی کائنات یعنی پروبیبلسٹک یونیورس میں لے جاتا ہے۔ امکانی مطلب امکانات کی دنیا؟ جی، QED کے مطابق ایک الیکٹران کو پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک جانے کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا، وہ بیک وقت ہر ممکنہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہر ممکنہ راستہ؟ جی، وہ سیدھا بھی جا سکتا ہے، چاند کا چکر لگا کر بھی آ سکتا ہے اور کائنات کے دوسرے کونے سے ہو کر بھی گزر سکتا ہے۔ فطرت کوئی ایک راستہ منتخب نہیں کرتی، وہ تمام امکانات کو ایک ساتھ آزماتی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا آپ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ایک ٹارچ آن کرتی ہوں تو اس سے نکلنے والا فوٹون میرے سامنے دیوار تک پہنچنے کے لیے ممکنہ طور پر مشتری سے ہو کر بھی گزر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل پاگل پن لگتا ہے۔ بالکل پاگل پن لگتا ہے، اور رچرڈ فائنمین نے خود کہا تھا کہ اگر آپ کو کوانٹم میکینکس عجیب نہیں لگتی تو آپ نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ اور جی ہاں، اصولاً ایسا ہی ہے۔ تو پھر ہمیں چیزیں اتنی نارمل کیوں لگتی ہیں؟ بس یہیں QED کا جادو سامنے آتا ہے۔ یہ ہمیں ان لامحدود راستوں سے ایک واحد قابل فہم نتیجہ نکالنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور یہیں سے اس نظریے کا پہلا اور سب سے بڑا سبق ملتا ہے۔ حقیقت کسی ایک راستے کا نام نہیں، بلکہ تمام ممکنہ راستوں کی آپس میں مداخلت یعنی انٹرفیرنس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مداخلت کیسے کام کرتی ہے؟ ہم نے پچھلی گفتگو میں ان تیروں کے بارے میں بات کی تھی، کیا وہ یہاں کام آتے ہیں؟ بالکل۔ QED ہر ممکنہ راستے کو براہ راست ایک امکان یا پروبیبلٹی نہیں دیتا۔ اچھا؟ اس کے بجائے وہ ہر راستے کو ایک چھوٹا سا تیر، ایک ویکٹر دیتا ہے۔ اس تیر کی ایک لمبائی ہوتی ہے
اور ایک سمت؟ یعنی ایک پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ؟ جی، فزکس کی زبان میں ہم اسے احتمالی طول و عرض یا پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں، لیکن اسے راستے کی صلاحیت سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم ان سب لامحدود راستوں کے تیروں کو ایک کے بعد ایک جوڑتے ہیں، اور جو آخری نتیجہ والا تیر بنتا ہے ان سب کو ملا کر جی، اس کی لمبائی کا مربع یعنی اسکوائر ہمیں بتاتا ہے کہ اس واقعے کے ہونے کا حتمی امکان کیا ہے۔ لیکن اگر تمام راستے ممکن ہیں تو پھر ہمیں روشنی ہمیشہ سیدھی لائن میں ہی کیوں سفر کرتی نظر آتی ہے؟ میری روزمرہ کی دنیا اتنی قابل پیشگوئی کیوں ہے؟ بہترین سوال۔ اس کا جواب اس بات میں ہے کہ یہ تیر کیسے کینسل آؤٹ ہوتے ہیں۔ کینسل آؤٹ؟ جی، جو راستے بہت عجیب و غریب ہیں، مثلا فوٹون کا بہت گھوم پھر کر جانا، ان کے تیر بہت تیزی سے گھومتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، جب آپ ہزاروں تیزی سے گھومتے ہوئے تیروں کو جمع کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک مختلف سمت میں اشارہ کر رہا ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے؟ بالکل، وہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے اور نتیجہ تقریباً صفر ہوگا۔ مجھے کوئی مثال دیں؟ ایک بچے کو جھولے پر دھکا دینے کا تصور کریں۔ اگر آپ بالکل صحیح وقت پر ہر بار ایک ہی سمت میں دھکا دیں تو آپ کی ساری توانائی جمع ہو جائے گی اور جھولا اونچا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کلاسیکی راستے کے قریب والے تیروں کی طرح ہے جو سب تقریباً ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آئی۔ لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے بے ترتیب وقتوں پر کبھی آگے تو کبھی پیچھے دھکا دیں تو جھولا کہیں نہیں جائے گا؟ بالکل، آپ کے دھکے ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے اور جھولا وہیں رہے گا۔ یہ ان تمام عجیب راستوں کی طرح ہے جن کے تیر ہر سمت میں بکھرے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام راستے جمع ہوتے ہیں تو صرف وہ راستہ جو کلاسیکی فزکس کے مطابق ہے، یعنی سیدھا راستہ، وہی باقی بچتا ہے۔ جی، کیونکہ اس کے آس پاس کے تمام تیر ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اس طرح کوانٹم کی عجیب دنیا سے ہماری جانی پہچانی کلاسیکی دنیا جنم لیتی ہے۔ واہ، یہ جھولے والی مثال نے واقعی بات واضح کر دی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینے سے روشنی کا منعکس ہونا، جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ زاویہ آمد زاویہ انعکاس کے برابر ہوتا ہے، کیا یہ قانون بھی اسی کوانٹم اصول کا نتیجہ ہے؟ بالکل، اور یہیں سے QED کی خوبصورتی عیاں ہوتی ہے۔ یہ صرف ایٹم کے اندر کی دنیا کی وضاحت نہیں کرتا، یہ روزمرہ کے مظاہر کی بھی بنیاد ہے۔ اچھا۔ جب روشنی کا ایک فوٹون آئینے سے ٹکراتا ہے تو وہ آئینے کی سطح کے ہر ممکنہ نقطے سے ٹکرا کر آپ کی آنکھ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہر نقطے سے؟ جی، ہر ممکنہ نقطے۔ لیکن جب آپ ان تمام راستوں کے تیروں کو جمع کرتے ہیں تو صرف اس راستے کے تیر جہاں زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس برابر ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اور باقی راستے؟ آئینے کے کناروں سے آنے والے راستے ایک دوسرے کو مکمل طور پہ کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو واضح عکس آپ دیکھتے ہیں وہ ان لامحدود امکانات کا ایک شماریاتی نتیجہ ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ اور لینس تو روشنی کو موڑتا ہے، اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، یہ اس تصویر میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ لینس ایک بہت ہی چالاک ڈیوائس ہے۔ اس کا کام شیشے کے ذریعے روشنی کی رفتار کو کم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک محدب لینس بیچ میں سے موٹا اور کناروں سے پتلا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خاص شکل اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ روشنی کو اس طرح سست کرے کہ تمام مختلف راستوں سے آنے والے تیر آخر میں ایک ہی سمت میں ایک نقطے پر پہنچیں۔ اچھا، تو یہ وقت کو مینیپولیٹ کرتا ہے ایک طرح سے؟ بالکل، جو فوٹون موٹے حصے سے گزرتا ہے وہ سب سے زیادہ سست ہوتا ہے، جو پتلے حصے سے گزرتا ہے وہ کم سست ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام راستوں کو طے کرنے میں تقریباً ایک جیسا کوانٹم وقت لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے تیر ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں؟ جی، اس طرح تمام تیر جمع ہو کر ایک بہت بڑا حتمی تیر بناتے ہیں اور اس ایک نقطے پر روشنی کا پہنچنے کا امکان تقریباً 100% ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت کو ہیک کرنے جیسا ہے تاکہ تمام تیروں کو ایک لائن میں لایا جا سکے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو اب ہم واپس اپنے ابتدائی سوال پر آتے ہیں۔ اگر QED اتنی خوبصورتی سے ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے تو یہ حتمی نظریہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی حدود کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی حد اس کی خصوصیت میں ہی ہے۔ اس کی خصوصیت میں؟ یہ QED ناقابل یقین حد تک صرف ایک چیز میں اچھا ہے، برگ مغناطیسیت یعنی الیکٹرو میگنیٹزم کی وضاحت کرنا۔ یہ نظریہ صرف یہ بتاتا ہے کہ روشنی، فوٹونز، چارج شدہ ذرات جیسے الیکٹران کے ساتھ کیسے تعامل کرتی ہے۔
اس کا دائرہ کار بس اتنا ہی ہے۔ لیکن یہ تو بہت بڑا دائرہ ہے، کیمسٹری اور بائیولوجی سب اسی پر مبنی ہے۔ بالکل، لیکن یہ کائنات کی پوری کہانی نہیں سناتا۔ تو کائنات کی کون سی بڑی قوتیں ہیں جو اس کہانی سے باہر ہیں؟ سب سے واضح اور سب سے مشہور قوت ہے کشش ثقل، یعنی گریوٹی۔ اچھا۔ فائن مین اپنی کتاب میں بڑے واضح انداز میں بتاتے ہیں کہ کشش ثقل برقی قوت کے مقابلے میں ناقابل تصور حد تک کمزور ہے۔ یہ تقریباً 1 کے بعد 42 گنا کمزور ہے۔ QED کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور آج بھی ہمارے پاس اس کا کوئی کوانٹم نظریہ نہیں ہے؟ آج تک ہمارے پاس کشش ثقل کا کوئی مکمل کوانٹم نظریہ نہیں ہے جو تجرباتی طور پر ثابت ہو چکا ہو۔ یہ جدید فزکس کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایٹم کے مرکزے یعنی نیوکلیس کے اندر کی قوتوں کا کیا، جو پروٹون کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہیں حالانکہ وہ سب مثبت چارج شدہ ہیں اور ایک دوسرے کو دھکیلنا چاہیں؟ بالکل، یہاں ہمیں 2 اور بنیادی قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے: مضبوط نیوکلیائی قوت اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور کمزور نیوکلیائی قوت ویک نیوکلیئر فورس۔ اور QED ان کی بھی وضاحت نہیں کرتا؟ نہیں، وہ نہیں کرتا، لیکن اور یہیں QED کی اصل میراث سامنے آتی ہے۔ اگرچہ QED ان قوتوں کی وضاحت نہیں کرتا، لیکن اس نے ان قوتوں کی وضاحت کے لیے ایک مکمل بلو پرنٹ، ایک ٹیمپلیٹ فراہم کیا۔ ایک ٹیمپلیٹ؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ سائنسدانوں نے اسے کاپی کیا؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگتا؟ ہاں، کاپی شاید تھوڑا غیر رسمی لفظ ہے، لیکن بنیادی آئیڈیا وہی تھا۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ QED کا ڈھانچہ کام کرتا ہے، یعنی ذرات کا دوسرے ذرات کا تبادلہ کر کے قوت لگانا۔ جی، تو انہوں نے دوسری قوتوں کے لیے بھی یہی ماڈل اپنانے کی کوشش کی۔ مضبوط قوت کے لیے انہوں نے ایک نظریہ بنایا جسے کوانٹم کرومو ڈائنامکس یا QCD کہتے ہیں۔ QCD؟ اس میں الیکٹران کی جگہ کوارکس نے لے لی، جو پروٹون اور نیوٹران بناتے ہیں، اور قوت کے تبادلے والے فوٹون کی جگہ گلوانز نے لے لی۔ تو بنیادی ڈھانچہ وہی رہا؟ فائنمین ڈائیگرامز کا بنیادی ڈھانچہ بالکل ویسا ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ QCD ریاضیاتی طور پر QED سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اور کمزور قوت جو تابکاری یعنی ریڈیو ایکٹیویٹی کے لیے ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے بھی یہی ہوا۔ الیکٹروویک تھیوری نے کمزور قوت اور برق میگناطیسیت کو ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا۔ اچھا۔ اس میں W اور Z بوسون نامی نئے ذرات متعارف کروائے گئے جو قوت کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ ذرات کوارکس کو اپنی قسم یا فلیور تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جیسے نیوٹران کا پروٹون میں تبدیل ہونا۔ تو ہر قدم پر QED کا بنیادی خیال ایک رہنما اصول کے طور پر کام کرتا رہا۔ فیلڈز، ورچوئل پارٹیکلز، ڈائیگرامز، یہ سب وہیں سے آئے؟ بالکل۔ تو اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو QED حتمی نظریہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے پزل کا پہلا اور سب سے اہم ٹکڑا تھا۔ بالکل درست۔ یہ اس عظیم الشان ڈھانچے کا بنیادی ستون ہے جسے آج ہم ذراتی طبیعیات کا ماڈل یا اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس کہتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ ماڈل؟ جی، یہ ماڈل ان تینوں قوتوں برق مغناطیسی، کمزور اور مضبوط اور ان سے وابستہ تمام بنیادی ذرات کی وضاحت کرتا ہے۔ QED اس ماڈل کا سب سے پرانا، سب سے اچھی طرح سمجھا جانے والا اور تجرباتی طور پر سب سے زیادہ ثابت شدہ حصہ ہے۔ تو اتنے سالوں کے بعد اور ان نئے زیادہ جامع نظریات کی موجودگی میں QED آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی میراث کیا ہے؟ اس کی میراث دوہری ہے۔ ایک طرف اس کی بے مثال پیشگوئی کی طاقت جو آج بھی سائنس میں ایک معیار ہے۔ ہم نے الیکٹران کے مغناطیسی مومنٹم کی مثال دی تھی۔ جی، جس کی نظریاتی اور تجرباتی قدروں میں مطابقت 9 ڈیسیمل پلیسز سے بھی زیادہ ہے۔ سائنس کی تاریخ میں ایسی درستگی کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوانٹم فیلڈ تھیوری کا بنیادی آئیڈیا درست ہے۔ اور دوسری طرف اس کا کردار ایک نمونے کے طور پر؟ جی ہاں، QED کے ریاضیاتی اوزار، فائنمین ڈائیگرامز، رینوملائزیشن کا طریقہ جس سے لامتناہی جوابات سے بچا جاتا ہے، اور احتمالی طول و عرض کا تصور، ان سب نے فزسسٹ کی اگلی نسلوں کو دوسری زیادہ پیچیدہ قوتوں سے نپٹنے کے لیے اعتماد اور وسائل فراہم کیے۔
اس نے ایک راستہ دکھایا۔ بالکل، اس کے بغیر ہمیں شاید یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ QCD اور الیکٹروویک تھیوری جیسے نظریات کے بارے میں سوچنا کہاں سے شروع کریں۔ میں یونیورسٹی میں تھا جب میرے لیے یہ تمام راستوں کو جمع کرنے کا تصور پہلی بار واضح ہوا۔ اچھا؟ میں لیکچر ہال سے باہر نکلا اور میں دنیا کو اسی نظر سے نہیں دیکھ پایا۔ فرش پر پڑی گیلی جگہ میں عکس، اسٹریٹ لائٹ سے آتی روشنی، ہر چیز اچانک لامحدود طور پر زیادہ پیچیدہ اور خوبصورت لگنے لگی۔ یہ تو بہت گہرا تجربہ ہوگا۔ واقعی۔ تو اگر ہمیں اس پورے سفر سے کچھ بنیادی اسباق نکالنے ہوں جو حقیقت کی نوعیت کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 3 انقلابی تصورات ہیں جو QED ہمیں سکھاتا ہے۔ پہلا، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ ہے کہ فطرت تمام امکانات کو ایک ساتھ کھوجتی ہے۔ کوئی ایک متعین راستہ نہیں ہوتا۔ جی، ہر ممکنہ راستہ حتمی نتیجے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سبق جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، یہ ہے کہ ہمیں امکانات یعنی پروبیبلٹیز کے ساتھ نہیں بلکہ امکانات کے طول و عرض یعنی پروبیبلٹی ایمپلیٹیوڈز ہمارے تیروں کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ یعنی پہلے تیروں کو جمع کرنا ہے پھر امکان نکالنا ہے۔ بالکل، تمام راستوں کے تیروں کو پہلے جمع کیا جاتا ہے اور صرف آخر میں اس نتیجے سے امکان کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ریاضیاتی فرق لگتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے کوانٹم میکینکس میں مداخلت یا انٹرفیرنس جیسے تمام عجیب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سبق؟ تیسرا سبق یہ ہے کہ حقیقت کی بنیاد ہی مداخلت پر ہے۔ 2 راستوں کے تیروں کا ایک دوسرے کو تقویت دینا یا کینسل کرنا ہی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم کیا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے شیشے سے 4% روشنی کا منعکس ہونا، جی، یا ڈبل سلٹ تجربے میں پیٹرن کا بننا، یہ سب مختلف امکانات کی مداخلت کا نتیجہ ہے۔ حقیقت ان چیزوں سے نہیں بنتی جو ہوتی ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کے باہمی تعامل سے بنتی ہیں جو ہو سکتی تھیں۔ یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر اس 6 حصوں کی سیریز کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک بہت ہی سادہ سوال سے آغاز کیا تھا، شیشے کی ایک سطح سے 4% روشنی کیوں منعکس ہوتی ہے؟ اور اس سوال نے ہمیں ایک عجیب سفر پر روانہ کر دیا۔ بالکل، اس ایک سوال نے ہمیں گھومتے ہوئے تیروں کی عجیب دنیا میں پہنچا دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہی عجیب اصول روزمرہ کی آپٹکس جیسے آئینے اور لینس کی معجزانہ طور پر وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مادے اور روشنی کے 3 بنیادی تعاملات کی گہرائی میں غوطہ لگایا۔ ہم نے ورچوئل ذرات کی غیر مرئی دنیا کو کھوجا جو QED کی ناقابل یقین درستی کی وجہ بنتی ہے۔ اور آخر میں آج ہم نے فزکس کے اس جوہر کو اس کے صحیح مقام پر رکھا۔ یہ جدید سائنس کا ایک ستون ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہے، اور یہ ایک زیادہ وسیع اور مکمل تصویر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے، اور اگر مجھے آخری بات کہنی ہو تو میں کہوں گا کہ QED صرف ایک فزکس کا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک فکری انقلاب ہے۔ اس نے نیوٹن کی گھڑی کی طرح چلنے والی کائنات کی جگہ کوانٹم امکانات کی ایک دھندلی، غیر یقینی لیکن خوبصورت دنیا نے لے لی۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ فطرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی عام فہم کو ایک طرف رکھنا ہوگا اور تمام امکانات کو گلے لگانا ہوگا، چاہے وہ ہمیں کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگیں۔ جی، اگرچہ یہ ہر چیز کا نظریہ یا تھیوری آف ایوری تھنگ نہیں ہے، لیکن اس کی کامیابی اور درستگی آج بھی سائنس میں ایک بلند معیار قائم کرتی ہے۔ یہ انسانی تجسس اور استقامت کا ایک زبردست ثبوت ہے، جو ایک ایسی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو ہمارے تصور سے کہیں زیادہ عجیب، گہری اور شاندار ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ فائنمین اکثر کہتے تھے کہ ہمیں فطرت کے کیسے کو قبول کرنا چاہیے، چاہے ہم اس کا کیوں نہ سمجھ سکیں۔ یہ سوال کہ فطرت ایسی کیوں ہے شاید بے معنی ہو، ہمیں بس یہ قبول کرنا ہے کہ وہ ایسی ہی ہے۔ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ شاید اس پوری گفتگو کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کائنات کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ ہماری عقل اور منطق کے مطابق چلے۔ اگلی بار جب کوئی شیشے میں اپنا عکس دیکھے تو شاید وہ ایک لمحے کے لیے ان لاتعداد فوٹونوں کے بارے میں سوچے جو اس ایک تصویر کو بنانے کے لیے کائنات کے ہر ممکنہ راستے سے گزر رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ صرف ایک واضح ٹھوس حقیقت ہمارے سامنے آ سکے۔